السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ مزے میں اور پرسکون ہوں گے۔ تو آج ہمارا ناول دا میڈیم بائی نور راجپوت کی فائنل ایپیسوڈ ہے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں ایک بڑا سا دروازہ تھا اور پھر سیڑھیاں نیچے تہانہ، اور میرا نے سیڑھیوں کے پیچھے دیوار پر ہاتھ رکھتے بتایا، جہاں آج صبح اس نے ایک دروازہ دیکھا تھا جس کے پار وہ گئی تھی، لیکن اب وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا بلکہ ٹھوس دیوار تھی۔ المیرا کو لگ رہا تھا اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ دیکھیے کیئر ٹیکر صاحبہ، مجھے آپ کی یہ کزن پہلے دن سے کچھ نفسیاتی معلوم ہوئی ہے۔ یہاں کوئی دروازہ نہیں ہے، آپ کی دونوں کزنوں کے پورے محل میں عجیب سا خوف پھیلایا ہوا ہے۔ جے کے کی ٹیم بھی شوٹنگ سے واپس آ گئی تھی، میرا ان سب کو تہخانہ دکھانے لائی تھی، لیکن وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر جے کے کا دماغ گھوما تھا اور وہ پھٹ پڑا تھا۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، اندر پیانو ہے اور بہت ساری تصویریں لگی ہیں، میرا نے کمزور لہجے میں انہیں یقین دلانا چاہا۔ او گاڈ! جے کے نے کوفت میں مبتلا ہوتے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کس کی تصویریں تھیں؟ زینیا آپی نے پوچھا۔ ان کے سوال پر میرا کے چہرے کی رنگت زرد پڑی۔ وہ بتانا چاہتی تھی لیکن الفاظ کھو سے گئے تھے۔ بتاؤ میرا، کس کی تصویریں دیکھی تم نے؟ میری، میرا نے کہتے ہوئے اذیت سے آنکھیں میچی۔ چیکے کا کہکا بلند ہوا تھا۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی اس کزن کا ذہنی توازن درست ہے؟ وہ تنزیہ پوچھ رہا تھا۔ سینیا آپ دل محسوس کر رہ گئی۔ وہ اس وقت آئینہ کے کہنے پر خاموش تھیں۔ برائے مہربانی اسے یہاں سے لے کر جائیں اور کسی پاگل خانے میں داخل کروائیں، وہ صفاقی سے کہتا وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ کیا وہ پینٹنگز 3 صدیاں پرانی ہیں؟ آئینہ کی آواز ابھری۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ایک جانب خاموشی سے کھڑی تھی۔ ہاں بالکل، اتنی ہی پرانی ہے، میرا نے تیزی سے بتایا۔ کیا اندر رکھے پیانو کا رنگ گہرا سرمئی ہے؟ وہ سوال کر رہی تھی جب جے کے اب اجنبے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آئینہ نے اب پلٹ کر جے کے کی جانب دیکھا۔ 4 سال پہلے آپ کسی ہارر فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے اور آپ کی ہیروئن کی پراسرار طریقے سے موت ہو گئی تھی، رائٹ؟ آئینہ جے کے سے سوال کیا۔ جے کے نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ جے کے نے سوال کیا۔ اور اس سے 1 سال پہلے فلم کی ہی شوٹنگ کے دوران آپ کی ہیروئن کا قتل ہوا تھا، آئینہ نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر امیشا جو جے کے کی اس فلم کی ہیروئن تھی ساکت رہ گئی تھی۔ آئینہ کی باتیں سن کر جے کے ٹھٹک گیا تھا۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ وہ چونکا۔ سنا آپ کی جس ہیروئن کا 5 سال پہلے قتل ہوا تھا اس کا اصلی نام سیا تھا، جبکہ وہ کسی اور نام سے کاسٹ کی گئی تھی۔ آئینہ نے ایک بار پھر اس کی بات نظر انداز کی تھی۔ جے کے راج محل کی عمارت اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے آئینہ کو دیکھ رہے تھے جبکہ باقی سب کی نظریں جے کے پر جمی تھی۔ سنا آپ کی جس ہیروئن کا 5 سال پہلے قتل ہوا تھا اس کا اصلی نام سیا تھا۔ نہیں، جھوٹ ہے، یہ سب بکواس ہے۔ جے کے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کی لیکن وہ زبان کی لڑکڑاہٹ پر قابو نہیں پا سکے تھے۔ اس کی بات سن کر آئینہ مسکرا دی۔ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، اس بات کا فیصلہ جلد ہو جائے گا جے کے صاحب۔ آئینہ کے لہجے میں طنز کی آمیزش نمایاں تھی۔ عجیب پاگل لوگ جمع ہو گئے ہیں محل میں، ٹیم اپنی تیاری کر لو، ہم جلد یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ وہ اپنی ٹیم کو ہدایت کرتا واپس جا چکا تھا، جبکہ پوری ٹیم ایسے کھڑی تھی جیسے سب کو سام سون گیا ہو۔ امیشا تو ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی۔ پھر وہ سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اب رام ناتھ، سلا، آئینہ، المیرا اور رام ناتھ وہاں موجود تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ ان سب کے جانے کے بعد زینیا آبی نے پٹی پٹی نگاہوں سے آئینہ کی طرف دیکھا۔ راز ہیں کچھ جو جلد معلوم ہو جائیں گے، آئینہ نے کہا اور چلتی ہوئی اس دیوار کے قریب آئی جہاں میرا نے کسی دروازے کا بتایا تھا۔ رام ناتھ، کیا محل میں کوئی تہانہ ہے؟ آئینہ نے دیوار کو ہاتھ سے چھوتے بنے بت بنے کھڑے رام ناتھ سے پوچھا۔ وہ چونک اٹھا۔ نہیں، کوئی تہانہ نہیں ہے، وہ بامشکل بول پایا تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں، وہ پلٹی۔ میرے خیال سے اب آپ لوگوں کو سونا چاہیے، آئینہ نے ہاتھ اٹھا کر لاپرواہ سے انداز میں کہا اور منہ میں ایک جانب رکھی چنگم چبانے لگی۔ وہ سب جانے کے لیے پلٹے جب وہ دوبارہ مخاطب ہوئی۔ المیرا، کیا تم اپنی گھڑی مجھے دے سکتی ہو؟ میرا نے جھٹکے سے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر کلائی میں بندی گھڑی کو۔ یہ تو ریحان نے، میرا نے کچھ کہنا چاہا۔ ہاں میں جانتی ہوں ریحان نے دی ہے، لیکن مجھے کچھ دیر کے لیے چاہیے۔ وہ مسکرائی تھی۔ میرا نے زینیا آپی کی طرف دیکھا، انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
اور میرا نے کلائی پر بندی گھڑی اتار کر ہائنا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ گھڑی اتارتے ہی اسے اپنے کندھوں سے ٹنوں وزن سڑکنا محسوس ہوا تھا۔ شکریہ۔ وہ گھڑی لے کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ وہ سارے ہونک بنے اسے دیکھ رہے تھے۔ عجیب شخصیت کے مالک تھی، عجیب و غریب۔ اگر ریحان بھائی کو پتہ چلا نا تو ناراض ہوں گے، سلا نے آہستہ سے کہا۔ ریحان کو بتائے گا کون؟ سیڑھیاں چڑھتی ہائنا کے قدم ساکت ہوئے اور اس نے پلٹ کر سلا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بات تو سچ تھی، آخر ریحان کو بتانے والا کون تھا؟ اب میں آ گئی ہوں نا، ڈرنا چھوڑ دو، وہ پر اسٹار لہجے میں ایک آنکھ دبا کر کہتی مسکرائی تھی اور پھر چنگم چباتی اوپر چلی گئی، جبکہ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کہاں چھوڑ کر آئے ہو آج میری مس ونڈر کو؟ داؤد تیوری چڑھائے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ تمہاری مس ونڈر؟ وہ تمہاری کب سے ہو گئی؟ دانش نے الٹا سوال کیا۔ انداز طنزیہ اور دل جلانے والا تھا۔ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، بس یہ بتاؤ کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ داؤد کا منہ پھولا ہوا تھا۔ میرے خیال سے تمہیں بھی اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، دانش نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ واہ بھائی واہ، پہلے تو وہ بڑی بری لگتی تھی، لیکن تم ڈرامہ کہتے تھے اسے، اب کیا ہو گیا؟ داؤد نے ہاتھ نچاتے پوچھا۔ اب میں اس کی حقیقت جان گیا ہوں، سنجیدہ لہجے میں جواب آیا۔ داؤد ٹھٹک گیا۔ کیا مطلب؟ کیا جان گئے ہو تم؟ وہ آنکھیں سکیڑے اسے گھور رہا تھا، جو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ تم بتاتے تھے مجھے جب میں تم سے اس متعلق کچھ پوچھتا تھا۔ واہ واہ میری بلی، مجھے ہی میاؤں، ہر بات تو گلوا لیتے تھے تم مجھ سے، اب بھی کوئی کسر ہے؟ داؤد تب کر بولا۔ ہاں، وہ تو میں اپنے طریقے سے نکلواتا تھا، تم کون سا شرافت سے بتاتے تھے؟ دانش نے اسکرین سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا، جو آئیبرو سکیڑتے دانش کو گھور رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ دانش کا سر پھاڑ دیتا۔ تم انتہائی مکار انسان ہو، تمہارا قیامت والا دن الگ سے حساب ہوگا، داؤد دکھتے دل کے ساتھ بددعا دی۔ اور اگر میں نے ملیحہ کو بتا دیا کہ تم آج کل میری مس ونڈر کرتے پھر رہے ہو، پھر تمہارا مالنامہ یہی کھل جائے گا۔ دانش نے ایک بار پھر مسکراہٹ ضبط کرتے اسے جلایا، اور توقع کے مطابق داؤد بلبلا اٹھا تھا۔ تم دوست نہیں دشمن ہو، دشمن، اور دشمن بھی سانپ سے زیادہ خطرناک۔ داؤد کی بات پر دانش کی مسکراہٹ گہری ہوئی، جسے داؤد دیکھ نہیں پایا تھا۔ اگر میں سانپ ہوں تو تم بھی کسی الو سے کم نہیں، دانش نے دوبدو کہا۔ دیکھو دانش، میں جانتا ہوں تم اسے راج محل چھوڑ کر آئے ہو، مجھے یہ بتا دو کہ اس کی کس حقیقت کا تمہیں پتہ چلا ہے، اور آج کل تم اس پر اتنا مہربان کیوں ہو رہے ہو؟ داؤد نے خود پر قابو پاتے نرم لہجے میں پوچھا۔ بتاؤں گا، پہلے جے کے کی پوری تاریخ نکالو، ایک ایک پوائنٹ ملنا چاہیے، اگر کچھ چھوٹا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ لیپ ٹاپ اس کے سامنے کھسکاتے کہہ رہا تھا، جس کی اسکرین پر جے کے کی تصویر چمک رہی تھی۔ اس کی بات پر داؤد نے گھور کر اسے دیکھا۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، میں تب تک فریش ہو لوں، یاد رکھنا 10 منٹ۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے اچھے سے سمجھاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ داؤد نے اس کے جانے کے بعد اسی کے انداز میں نقل اتاری۔ 10 منٹ، ہاں آیا بڑا 10 منٹ والا۔ یا اللہ، کس عذاب میں پھنسا دیا، میرے اتنے گناہ تو نہیں تھے جتنی بڑی سزا مجھے آفیسر دانش تیمور کا گزن بنا کر دی گئی ہے۔ وہ دکھتے دل کے ساتھ دہائیاں دے رہا تھا اور پھر لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہاری قسمت خراب ہے جے کے، جو تم آج راج محل آئے اور دانش تیمور سے ٹکرا گئے۔ یہ منحوس شخص تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ وہ جے کے کی تصویر کو دیکھتے دانش کو گالیاں نکال رہا تھا، اور مس ونڈر کا خیال آتے ہی ایک بار پھر سے بلبلا اٹھا۔ آفیسر دانش تیمور، تمہارا الگ سے حساب ہوگا، یاد رکھنا، جو تم مجھ پر ظلم کرتے ہو نا، اس کی وجہ سے اللہ تمہیں نہیں بخشے گا۔ وہ زور سے چلایا تھا تاکہ دانش سن سکے، اور وہ باہر لاؤنج میں بیٹھا چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے مسکرا دیا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ ہائنا میرا کی گھڑی کو میز پر رکھے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ دیکھنے میں وہ گھڑی عام سی تھی، لیکن میرا کو اس میں گڑبڑ نظر آتی تھی۔ اسے جو کرنا تھا ریحان کے آنے سے پہلے کرنا تھا، اس کے آنے سے پہلے گھڑی کے بارے میں پتہ لگانا تھا۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب چٹخ کی آواز ابھری، یوں جیسے کوئی تالا کھولا گیا ہو۔ ہائنا نے وہ آواز صاف سنی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی، اس کے کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ اٹھی اور گھڑی کو اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ گھڑی اس کے ہاتھ میں نظر آ رہی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ رکی، کرسی پر رکھا اپنا اوور کوٹ اٹھایا اور اسے پہن کر گھڑی کو اس کی جیب میں ڈالا۔ چر کی ایک خوفناک سی آواز گونجی تھی، جیسے کوئی بھاری بھرکم دروازہ کھلا ہو۔ وہ ایک پل کو ساکت ہوئی۔ وہ پر اسرار آوازوں کو سن سکتی تھی۔ ایسے ہی تو میرا نے بتایا تھا۔ اسے ایسے ہی تالے اور دروازے کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اپنے کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی، پھر وہ ٹھٹک کر رکی۔
سیڑھیوں پر اسے سفید گاؤن پہنے ایک لڑکی نیچے اترتی دکھائی دی۔ محل میں اس وقت ملجگا اندھیرا تھا۔ ایک دو لائٹ چل رہی تھی جن سے ہلکی پیاری سی روشنی محل میں پھیلی تھی۔ 1 منٹ لگا تھا ہائنا کو پہچاننے میں، وہ لڑکی میرا تھی۔ وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر نیچے اتر رہی تھی۔ جب وہ سیڑھیاں اتر گئی تو ہائنا تیزی سے سیڑھیاں اترتی اس کے پیچھے لگ گئی۔ وہ سیڑھیوں کے نیچے بنے اس ہال میں چلی گئی تھی جہاں وہ دروازہ تھا۔ جب ہائنا وہاں پہنچی تو ساکت رہ گئی۔ میرا وہ بڑا سا دروازہ پار کر گئی تھی اور اس کے اندر جاتے ہی وہ دروازہ غائب ہو گیا۔ اب بس وہاں دیوار تھی، بڑی سی ٹھوس دیوار۔ ہائنا کو اپنا سانس اٹکتا محسوس ہوا۔ میرا، اس نے دیوار کو چھوتے ہوئے میرا کو پکارا، مگر بے سود۔ اب اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کی اور اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ عنکبور، اس نے عنکبور کو پکارا تھا۔ عنکبور، اس نے دوبارہ پکارا اور پھر ایک دم وہ اس کے سامنے حاضر ہوا۔ جی مالکن، وہ عجیب و غریب جوکر جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ عنکبور کو ایکٹنگ کا بہت شوق تھا، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کردار میں گھسا رہتا تھا۔ عنکبور، مجھے اس دیوار کے پار جانا ہے، ہائنا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آئیے مالکن، ہاتھ پکڑ لیں میرا، عنکبور نے ہاتھ آگے بڑھاتے کہا، اور جیسے ہی ہائنا نے اس کا ہاتھ تھاما وہ پلک جھپکتے وہاں سے غائب ہو گئے۔ جےکے کے بارے میں داؤد زیادہ نہیں جان پایا تھا۔ اس کے بارے میں گوگل اور مختلف چینلز عجیب عجیب خبریں بتا رہے تھے۔ وہ ایک کامیاب ڈائریکٹر تھا جس نے ہارر فلم انڈسٹری میں اپنی ایک بڑی پہچان بنائی تھی، لیکن 5 سال پہلے، تقریباً 4 سال پہلے، فلم کی شوٹنگ کے دوران کسی نے ہیروئن کا قتل کر دیا تھا۔ پھر جےکے نے شوٹنگ روک دی۔ اس دوران وہ ایک اور فلم بنا چکا تھا جو ایکشن فلم تھی، اور اب وہ دوبارہ 4 سال بعد اس نے اپنی فلم کی شوٹنگ دوبارہ شروع کی تھی۔ وہ ایک شاطر آدمی تھا، کچھ لوگ اسے ذہین تو کچھ مکار کہتے تھے۔ لوگ اس فلم کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا جےکے کو یہ فلم نہیں بنانی چاہیے، لیکن جےکے باز نہیں آیا تھا۔ وہ جیسا دکھتا تھا ویسا تھا نہیں، کچھ تو راز چھپا تھا اس کامیاب ڈائریکٹر کے، جسے دانش جانا چاہتا تھا۔ ایک پل کے اندر ہائنا نے اپنے آپ کو تہہ خانے میں پایا تھا۔ اس نے عنکبور کا ہاتھ ابھی تک پکڑ رکھا تھا، وہ وہاں ہو کر بھی نظروں سے اوجھل تھے۔ ہائنا حیرانی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی نظر سیڑھیوں پر پڑی جہاں سے میرا نیچے اتر رہی تھی۔ وہ اپنے حواس میں ہرگز نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ آخری سیڑھی پر پہنچی تو اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ خواب سے جاگی۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ وہ خوب سے آنکھیں پھیلائے تہانے کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں المیرا کی بہت سی تصویریں تھیں۔ اچانک آتش دان میں رکھی لکڑیوں میں خود بخود آگ لگ گئی اور اس کے ساتھ ہی کونے میں کھڑکی کے پاس رکھا پیانو بجنے لگا۔ میرا کی آنکھیں وحشت سے پھٹنے کو تھی۔ وہ یہاں کسی صورت نہیں آنا چاہتی تھی۔ عنکبور خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ ہائنا نے پیانو کے قریب سٹول پر بیٹھے ہیولے کو دیکھا تھا۔ وہ اب واضح ہو رہا تھا، وہ کوئی لڑکی تھی جو انتہائی خوبصورت اور مدھر سی دھن بجا رہی تھی۔ میرا تو کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن قدم جیسے جم گئے تھے۔ وہ کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اب ہیولا ایک انسان کا روپ لے چکا تھا، صدیوں سے بند یہاں پر۔ میں انتظار میں تھی۔ آئی کیوں تم یہاں پر؟ وہ پھر سے مار ڈالے گی۔ وہ کچھ گنگنا رہی تھی۔ ہائنا دم سادے سن رہی تھی۔ وہ جو بھی تھی ہائنا کو نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ میڈیم کو دیکھنا کسی بھی مخلوق کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ ہلکی ہلکی روشنی میں اس کا لباس واضح ہو رہا تھا۔ وہ شاہی لباس پہنے ہوئے تھی جیسے کوئی شہزادی۔ اس کے لمبے سنہری بال کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ اچانک دھند بجنا بند ہوئی۔ کون ہو تم؟ میرا ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، اور میرا کے اس سوال پر اس لڑکی نے پلٹ کر میرا کو دیکھا۔ ایک تیز ہلکی نیلی اور دھودیا سی روشنی اس کے چاروں طرف پھیل گئی۔ اس کا سراپا واضح ہوا اور میرا کے ساتھ ساتھ ہائنا بھی ساکت رہ گئی تھی۔ وہ میرا کی ہم شکل تھی، ایک خوبصورت شہزادی۔ وہ میرا کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خوف کی جگہ اب حیرت نے لے لی تھی۔ میرا بڑبڑائی تھی۔ اس سے پہلے وہ لڑکی کچھ بولتی، ہائنا کی کوٹ کی جیب سے جس میں گھڑی تھی سیاہ دھواں نکلنا شروع ہوا۔ ہائنا اس قدر حیران تھی کہ وہ محسوس نہ کر پائی۔ تیزی سے وہ دھواں اس کی جیب سے نکلا اور ایک کالے سائے میں بدلتا پیانو کے قریب بیٹھی لڑکی پر چپٹا۔ اس کی ایک خوفناک سی چیخ ابھری اور وہ لڑکی پل بھر میں غائب ہوئی۔ ہائنا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے وہ سایہ میرا کی طرف لپکتا، ہائنا کے وجود میں حرکت ہوئی۔ عنکبور، میرا کو بچاؤ، وہ چلائی تھی، اور اس کے ساتھ ہی عنکبور بجلی کی تیزی سے میرا کی طرف لپکا۔ ہائنا نے میرا کا ہاتھ تھاما اور وہ لوگ پلک چپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گئے۔
تہ خانے میں گہرا سیاہ اندھیرا چھایا تھا۔ اب وہاں سے گراہٹ کی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ فلک چپکتے وہ لوگ حائنہ کے کمرے میں ظاہر ہو گئے تھے۔ میرا کا تو یہ دیکھ کر سر چکرا گیا تھا۔ وہ گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ حائنہ کو دیکھ سکتی تھی لیکن عنکبوت کو نہیں۔ یہ کیا تھا؟ اور میرا نے اپنے خشک ہو چکے حلق پر ہاتھ رکھتے حائنہ سے پوچھا تھا۔ ریلیکس ہو جو میرا، یہ پانی پیو۔ حائنہ نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اسے پکڑایا۔ عنکبوت اب میرا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے بہت پیاری لگ رہی تھی، بالکل تہ خانے میں قید اس شہزادی کی طرح۔ گھڑی کیوں اتاری تھی اس نے، اور وہ بچ کیسے گئی؟ آج پھر پوری حویلی میں زلزلہ سا آیا ہوا تھا۔ وہ نسوانی خوفناک آواز دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ شکنتلا قید ہو گئی، وہاں پر کیسے نکالو گے اسے باہر؟ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، جبکہ لڑکا اس حویلی میں ایک بند کمرے کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ جاؤ اسے آزاد کرواؤ، جاؤ۔ وہ ابھی تک چلا رہی تھی اور لڑکے نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ وہ بھیگے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ آواز دھیمی تھی۔ ہاں بہت محبت کرتا ہوں، وہ کسی روبوٹ کے مانند بولا۔ جاؤ پھر وقت آ گیا ہے اسے ختم کرنے کا، اس کی موت میری آزادی ہے۔ جاؤ میرے مہاراج، اپنا کام پورا کرو۔ اب وہ اسے پچکار رہی تھی اور لڑکا سر چکائے اس کی ہدایت سن رہا تھا۔ مالکن یہ لڑکی کون ہے؟ یہ بہت خوبصورت ہے۔ میرا اپنے ہوف پر قابو پاتے صدیوں سے پیاسے شخص کی مانند پانی پی رہی تھی جب عنکبوت نے حائنہ سے پوچھا۔ چپ کرو عنکبوت، یہ مستی کرنے کا وقت نہیں ہے، حائنہ نے اسے ڈانٹا، جبکہ عنکبوت کا پھولا ہوا منہ مزید پھولا۔ حائنہ کے اس طرح بولنے پر میرا نے چونک کر اسے دیکھا، جانے وہ کس سے کہہ رہی تھی، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے مالکن، عنکبوت نے خواہش ظاہر کی۔ عنکبوت، حائنہ نے اسے دیکھتے ہوئے گھوری سے نوازا۔ وہ اس وقت کچھ سوچنا چاہتی تھی، جبکہ عنکبوت کی باتیں مداخلت کر رہی تھی، اسی لیے وہ عنکبوت انسانوں کی دنیا میں نہیں بلاتی تھی۔ اس کا دل کبھی بھی کسی بھی چیز پر آ جاتا تھا، اور اب تو کمال ہو گیا تھا، اسے المیرا ہی پسند آ گئی تھی۔ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میرا نے ہاتھ میں گلاس تھامے حائنہ سے پوچھا۔ اس کے چہرے سے خوف واضح تھا۔ بتائیں بتائیں اب، عنکبوت اتراتے ہوئے بولا۔ ہے ایک پاگل مخلوق، تم بتاؤ ٹھیک ہو نا؟ حائنہ نے اس کے قریب بیٹھتے پوچھا۔ ہاں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں وہاں کیسے پہنچی، اور وہ لڑکی؟ وہ ابھی تک خوف کے زیر اثر تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ میرا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حائنہ نے اس کا ہاتھ دبایا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا، پیانو بجاتے ہیولے پر ایک کالے سائے نے حملہ کیا تھا، میرا نے آنسوؤں کا گلا کھولتے بتایا۔ یہ سب اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہی تھی، اس محل میں بہت سے راز دفن ہیں، حائنہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر اپنے کوٹ کی جیب پر ہاتھ لگایا۔ گھڑی اس میں نہیں تھی، وہ اسے تہخانے میں پھینک آئی تھی۔ وہ کالا سایہ اس گھڑی سے نکلتا تھا، اور گھڑی جہاں ہوتی وہ اس کے ارد گرد رہتا تھا۔ اب گھڑی کو جب تک تہخانے سے نہ نکالا جاتا وہ باہر نہیں آ سکتا تھا۔ یعنی میرا اب اس کالے سائے سے محفوظ تھے۔ لیکن پریشانی نے حائنہ کے خوبصورت چہرے کا احاطہ کیا۔ وہ کالا سایہ میرا کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کا بھی دشمن تھا جو شہزادی تھی اور جس کی شکل میرا سے ملتی تھی۔ وہ بھی تہخانے میں تھی، اور وہ سایہ اس کے لیے برا ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ اسے مارنا چاہتا تھا۔ اب کیا کروں؟ حائنہ نے ایک گہری سانس فضا میں خارج کی۔ وہ جتنا اس گتھی کو سلجھا رہی تھی، یہ الجھتی جا رہی تھی۔ جیکے اپنے کمرے میں سکون سے سویا ہوا تھا، جب اچانک عجیب سے احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی۔ اسے اپنے بیڈ پر دھب سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر بائیں جانب دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی تھی۔ بائیں جانب اس کے قریب ایک بہت لمبا اور موٹا سا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ وہ جیکے کو ہی گھور رہا تھا۔ جیکے چلاتا ہوا اسے نیچے اترا، بیڈ سے نیچے اترا۔ سانپ ابھی بھی اسے گھور رہا تھا۔ جیکے کو بیڈ سے دور ہٹتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے ہلا۔ خوف کے مارے جیکے کی کھگی بند گئی تھی۔ اس نے اتنا خوفناک سانپ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ چلاتا ہوا کمرے سے باہر کی جانب بھاگا، اور اس کے پیچھے ہی سانپ لپکا۔ بچاؤ مجھے، یہاں بہت بڑا سانپ ہے۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ اس کے چلانے کی آواز المیرا اور حائنہ نے صاف سنی تھی۔ یہ تو جیکے کی آواز ہے۔ حائنہ جھٹکے سے اٹھی اور کمرے سے باہر بھاگی۔ اس کے پیچھے ہی المیرا لپکی۔ بچاؤ مجھے، سامنے راہداری میں جیکے ان کی جانب بھاگتا آ رہا تھا۔
خوف سے اس کا برا حال تھا اور سانپ اس کے پیچھے لگا تھا۔ پورا محل اس کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ سوئے ہوئے آدھے سے زیادہ افراد اٹھ چکے تھے۔ جے کے کی ٹیم کے لوگ ڈر کی وجہ سے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلے۔ انہیں لگتا تھا باہر موت ان کے تعاقب میں ہے۔ اگر وہ کمرے سے باہر نکلے تو موہن کی طرح مارے جائیں گے۔ ہائنا اور میرا کی نظر سانپ پر پڑ چکی تھی۔ میرا تو ساکت رہ گئی۔ سانپ واقعی خوفناک تھا جو تیزی سے ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پیچھے ہٹ جاؤ۔ جے کے جیسے ہی ان کے قریب پہنچا، ہائنا نے اس کا بازو کھینچ کر پیچھے دھکیلا اور خود سانپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سانپ وہی رکا۔ ہائنا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ہائنا نے اپنے بائیں جانب کھڑے عنکبوت کو دیکھا جو ہاتھ میں ٹماٹو کیچپ کا پیکٹ اٹھائے اسے کھانے میں مگن تھا اور اب اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ہائنا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں عنکبوت کو اشارہ کیا۔ میں کھا رہا ہوں مالکن۔ عنکبوت نے ہاتھ میں پکڑے کیچپ کے پیکٹ کی جانب اشارہ کیا جو اس نے اسی محل کے کچن سے اڑایا تھا۔ عنکبوت، ہائنا نے اسے گھورا۔ اچھا بھائی، آپ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مجھے جانے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ پکڑیں، عنکبوت نے ناک پھیلاتے کہا اور کیچپ کا پیکٹ ہائنا کو پکڑایا۔ سام جیکے کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہائنا کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ کیچپ کا پیکٹ جب تک عنکبوت کے ہاتھ میں تھا وہ غائب تھا اور جیسے ہی ہائنا کے ہاتھ میں آیا وہ ظاہر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر المیرا کو تو اچھو لگا کہ جانے کیا کیا اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اور پھر عنکبوت نے ہاتھ اٹھایا۔ اس کے ساتھ ہی سانپ اوپر اٹھا اور پھر اسے دیوار کے ساتھ چپکا دیا۔ وہ لوگ جس راہداری میں کھڑے تھے یہ محل کا سنسان حصہ تھا۔ ہائنا نے خود اسے حصے میں کمرے میں لیا تھا جہاں سے وہ باہر باغ اور جنگل پر بھی نظر رکھ سکے اور اس جانب کوئی آئے بھی نہ۔ اسی وجہ سے ابھی تک وہاں کوئی نہیں پہنچا تھا۔ جیکے نے جیسے ہی سانپ کو فضا میں اور پھر دیوار کے ساتھ چپکتے دیکھا وہ گش کھا کر وہیں ڈھہ گیا۔ سانپ دیوار سے چپک چکا تھا۔ اب جب تک عنکبوت نہ چاہتا اسے وہاں سے کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا۔ عنکبوت، اس جیکے کو اس کمرے میں چھوڑاؤ۔ یہاں کیا ہوا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ہائنا سنجیدہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اور عنکبوت نے جیسے ہی جیکے کو ہاتھ لگایا وہ وہاں سے غائب ہوا۔ یہ سب دیکھ کر میرا بھی ساکت رہ گئی تھی۔ چلو میرا، تم میرے ساتھ، مجھے آفیسر دانش کو فون کرنا ہوگا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر واپس اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ چیخوں کا سلسلہ اب تھم چکا تھا۔ لگتا ہے آج پھر کوئی موت کا شکار ہوا ہے۔ سپورٹ بوائز آفس میں باتیں کر رہے تھے لیکن کسی میں بھی باہر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ جینیاں اپنی ساری راہداریاں اور اوپر نیچے سے محل چیک کر رہی تھی لیکن انہیں کچھ نہیں ملا تھا۔ ہائنا اور میرا کے جانے کے بعد سیاہ رنگ کے لباس میں ایک وجود وہاں رونما ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ وہ سانپ کو ڈھونڈ رہی تھی جسے عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا تھا۔ صبح جیکے کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو بستر پر پایا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، ارد گرد دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے چہرے پر ہاتھ پھیرتا کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ کیا وہ سب خواب تھا؟ وہ اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا۔ اور وہ لڑکی، وہ کیا چیز ہے؟ وہ عام انسان ہرگز نہیں۔ اس کے چہرے پر الجھن واضح تھی۔ نہیں، یقیناً وہ میرا خواب تھا۔ بھلا ایسے بھی کوئی کر سکتا ہے؟ جیکے نے خود کو تسلی دی اور واش روم میں گھس گیا۔ جیکے ٹیم کی حالت بھی جیکے جیسی تھی۔ انہیں لگتا تھا وہ صبح اٹھیں گے تو انہیں محل میں کسی کی لاش ملے گی، لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ ملازم صفائی کر رہے تھے، سینیا آپی سب کو ہدایت دے رہی تھی اور ناشتہ لگایا جا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر سب نے سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن جیکے اور ٹیم کے اٹھنے سے پہلے محل میں کوئی اور بھی آئے تھے۔ وہ داؤد اور دانش تھے۔ ہائنا کے کہنے پر انہوں نے اس ساکت سام کو دیوار سے اتار کر شیشے کے جار میں ڈالا تھا۔ سام لیکن آیا کہاں سے؟ دانش نے حیران ہوتے پوچھا۔ یہ بھی جلد پتہ چل جائے گا، ہائنا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ باہر صبح کی نیلگوں روشنی پھیل رہی تھی۔ رات کی سیاہی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں سام کے بارے میں پتہ لگاتا ہوں، آخر چکر کیا ہے؟ داؤد اور دانش دونوں حیران تھے کہ ہائنا نے سام کو پکڑا کیسے۔ میں تو جب بھی آپ سے ملتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں مس ونڈر۔ داؤد کافی دلچسپی سے جار میں بند سام کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ جیکے اٹھے اور سچ جان دے۔ وہ محل کے حاجی دروازے سے باہر نکل آئے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی اور محل کے آس پاس خوبصورت منظر دل کو چھو رہا تھا۔ وہ لوگ ابھی لان سے گزر رہے تھے جب ایک ٹیکسی وہاں آ کر رکی اور اس میں سے ایک خوبرو سا لڑکا اترا۔ وہ کندھے پر گٹار لٹکائے ہوئے تھا جبکہ ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔
وہ ان تینوں کو اور ایک پولیس کی گاڑی کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ آئینہ اسے دیکھ کر ہی پہچان گئی تھی۔ وہ ریحان تھا، وہی ریحان جس کے بارے میں آئینہ کو لگتا تھا کہ وہ جتنا سیدھا نظر آتا تھا اتنا تھا نہیں۔ ہیلو، یہ راج محل ہے نا؟ اس نے قریب آ کر نرم سے لہجے میں پوچھا۔ جی، یہ راج محل ہے اور آپ کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا، آئینہ نے عجیب لہجے میں جواب دیا۔ مطلب؟ میں سمجھا نہیں، آپ کون ہیں؟ اس نے آئینہ کو سر سے پاؤں سے گھور کے کہا۔ بتاؤ اسے کہ تم کون ہو مس آئینہ گیلانی، ہم تو چلتے ہیں۔ دانش نے ایک آنکھ دباتے ریحان کی طرف اشارہ کر کے آئینہ سے کہا۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپا گئے۔ ریحان حیرت سے انہیں دیکھ تک رہا تھا۔ داؤد اور دانش وہاں سے جا چکے تھے۔ میں آرکیٹیکٹ آئینہ گیلانی ہوں، مکیش جی کو محل کے تعمیر میں کچھ رد و بدل کروانا ہے، اس لیے میں یہاں رہ رہی ہوں، آئینہ نے محل کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ او نائس، ریحان نے اس کے ساتھ قدم بڑھائے۔ اور آپ کون ہیں؟ آئینہ نے نارمل لہجے میں پوچھا۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ مجھے جانتی ہیں اور میرا ہی انتظار کیا جا رہا تھا، ریحان کے اجنبی سے کہا۔ وہ مذاق تھا، دراصل محل میں روز کوئی نہ کوئی آیا رہتا ہے، سب کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ میں ریحان ہوں اور یہاں اپنی فیملی کچھ ممبرس سے ملنے آیا ہوں، وہ خوشی سے بتا رہا تھا، جبکہ آئینہ جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلیں آ جائیں، پھر کیا پتا آپ کے چاہنے والے آپ کی راہ تک رہے ہوں، آئینہ نے مسکرا کر کہا، اور وہ دونوں محل میں داخل ہو گئے۔ اس سے کہنا کہ میرے ساتھ جڑا رہ جائے، رنگ لوگوں کا اڑے اور اڑا رہ جائے، ہم تیری یاد دہانی میں رہیں گے، ایسے جیسے کاغذ کوئی کونے سے مڑا رہ جائے۔ میں نے جو تمہیں گھڑی دی تھی وہ اتار دی تم نے؟ ریحان نے میرا کے سوگوار کے چہرے کو تکتے ہوئے پوچھا۔ وہ باہر لان میں بیٹھے تھے، موسم کچھ صاف تھا، ہلکی ہلکی سی دھوپ تمازت بخش رہی تھی۔ ریحان کی نظریں میرا کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا، جو ہاتھ میں تھامے چائے کے کپ کو گھور رہی تھی، لیکن خاموشی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ریحان نے آنکھیں چلنے لگی لی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، ابھی وہ دھڑکا ہی تھا جب کسی نے اس کے دل کو آہنی شکنجے میں لیا۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی اور وہ بلبلا اٹھا، لیکن باہر سے ساکت اور خاموش رہا۔ اپنے اندر کے درد پر قابو پاتے اس نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ اس کی بات سن کر میرا چونکی۔ ہاں، وہ گھڑی میں نے پہنی ہوئی تھی، شاور لینے گئی تو اتار کر کمرے میں رکھ دی، پھر مجھے ملی نہیں، شاید کام والی نے اٹھا کر آگے پیچھے رکھ دی ہو۔ وہ زبردستی مسکرائی، حالانکہ اس کا دل ریحان سے ملنے کو بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب میں آ گیا ہوں نا، اب ہم مل کر ڈھونڈ لیں گے، ریحان نے عجیب پراسرار لہجے میں کہا تھا۔ میرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہاں عجیب سرد پن تھا اور آنکھوں میں شفافیت چھپی تھی، یوں جیسے ریحان کی ان آنکھوں کے پیچھے کوئی اور خوفناک سی آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا نے جھنجھلا کر چہرے کا رخ موڑا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ ویسے یہ محل کافی شاندار ہے، مکیش سنگھ کے آباء و اجداد کے عہدے کا پتہ دیتا ہے۔ ریحان نے اسے بے چین ہوتے دیکھ کر موضوع بدل دیا۔ اب وہ کسی بلا کی طرح پھیلے کھڑے محل کو دیکھ رہا تھا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں کھڑکیاں، دروازے اور کمرے تھے۔ ہاں، بہت خوبصورت ہے، میرا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، جبکہ جے کی ٹیم کافی ایکٹیو نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے جانے سے پہلے ایک آخری سین کی شوٹنگ کرنی تھی جو محل میں ہونا تھا۔ بہت ہی دھماکے دار خبر ہے مس ونڈر، شام قریب تھی جب داؤد نے آئینہ کو فون کیا۔ کیا خبر ہے؟ آئینہ نے تجسس سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ دانش آپ کو فون کرے میں نے سوچا میں بتا دوں، وہ پہلے فون کرنے پر کافی خوش تھا۔ آئینہ خاموشی سے سنتی رہی۔ تو خبر یہ ہے کہ اس شام کو ہپنوٹائز کیا گیا ہے، داؤد نے گویا دھماکہ کیا۔ کیا واقعی؟ آئینہ کو حیرت ہوئی۔ ہاں، ہم نے محل میں موجود سبھی لوگوں کی تصویر جار میں بند سام کو دکھائی۔ وہ ساکت بیٹھا رہا، لیکن جیسے ہی جے کی تصویر سام کے سامنے کی وہ بھڑکنے لگا۔ داؤد دلچسپی سے بتا رہا تھا، اس کے لیے آج تک اس کیس سے زیادہ دلچسپ کیس کوئی نہیں تھا، لیکن کوئی سام کو ہپنوٹائز کیوں کرے گا؟ وہ بے ساختہ سوال پوچھ گئی تھی۔ اس کا تو آپ منٹوں پتہ لگا سکتی ہیں، کیونکہ آپ مس ونڈر ہیں، داؤد نے چٹکی بجاتے کہا۔ جانتی ہوں، لیکن کبھی کبھی میں چاہ کر بھی کچھ محسوس نہیں کر پاتی، اسی لیے میں آج کل عنکبوت کی مدد، وہ کہتے کہتے رک گئے۔ کون عنکبوت؟ داؤد کے کان کھڑے ہوئے، تبھی اس کے ہاتھ سے فون دانش نے چپٹا تھا۔ سام کو ہپنوٹائز کرنے والا جیکی کا دشمن ہے، کوئی اسے مارنا چاہتا ہے، اور بات طے ہے کہ وہ شخص محل میں ہی موجود ہے۔ دانش نے آئینہ کی بات کا جواب دیا،
جبکہ اس کی حرکت پر داؤد نے برا منہ بنایا تھا۔ اس کا مطلب جے کے کو مارنے کی کوشش کرنے والا سیا سے جڑا ہے۔ آئینہ کسی نقطے پر پہنچ چکی تھی۔ بالکل، اب سیا کون ہے اس کا پتہ لگانا ہے، دانش سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا، اور آئینہ اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ جے کے کی ٹیم نے محل کے لاؤنج میں ایک خوبصورت اور پر اسرار سا سیٹ تیار کیا تھا۔ وہ سین کسی روح کا تھا جو پیانو بجا رہی ہوتی ہے۔ امیشا پچھلے کچھ دنوں سے بری طرح خوف کا شکار تھی۔ وہ چاہ کر بھی کردار میں ڈھل نہیں پا رہی تھی۔ وہ ڈائیلاگز کو درست طریقے سے نہیں بول پا رہی تھی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کی میکسی میں ملبوس تھی۔ یہ فلم کا آخری سین تھا جس ہیرو ہیروئن کی روح کو دوسری دنیا میں پرسکون دکھاتا ہے۔ جے کے بار بار کٹ کٹ کہہ رہا تھا۔ امیشا جانے کیوں ڈری ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے امیشا؟ ایک چھوٹا سا سین نہیں ہو رہا تم سے؟ وہ چاہ کر بھی لہجے کی تلخی کو چھپا نہیں پایا تھا۔ میں چاہ کر بھی یہ سین نہیں کر پا رہی۔ میرے خیال سے ہمیں کل کر لینا چاہیے، شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ پریشان لہجے میں کہتی وہاں سے جانے کے لیے مڑی۔ کیا مطلب کل؟ ہرگز نہیں، شوٹ آج ہی ہوگا، کل ہم واپس آ رہے ہیں، تم دوبارہ ٹرائی کرو۔ کیمرہ مین ایکشن۔ وہ بہت خوش ہوں رامیش، وہ پیانو کے سامنے بیٹھی کہہ رہی تھی۔ کٹ۔ یہ رامیش کون ہے؟ تمہارا ہیرو مسلمان ہے اور تم رامنی ہو، جنید کہو، جنید۔ جے کے نے اپنے سر پر اوڑی ہیٹ اتار کر غصے سے نیچے پھینکی۔ میں نے کہہ دیا نا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، امیشا بھی سخت لہجے میں کہتی جا چکی تھی۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ جے کے تپا ہوا تھا۔ میرے خیال سے المیرا یہ ڈائیلاگز اچھے سے بول لے گی۔ آئینہ کی آواز ابھری۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا اور میرا گھبرا گئی۔ جے کے نے میرا کی طرف دیکھا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے شب حوابی کے لباس میں تھی۔ سفید گاؤن پہنے وہ کسی حد تک کردار سے میچ کر رہی تھی۔ آئینہ نے آنکھوں میں میرا کو اشارہ کیا تھا۔ ویسے بھی جے کے سین کے مطابق آپ نے ایک حوالہ ہی دکھانا ہے، شکل تو واضح نہیں ہوگی، تو میرے خیال سے یہ ایک کوشش کر لیں۔ جانے آئینہ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ محل کے سبھی افراد وہاں موجود تھے۔ سلا شوق سے شوٹنگ دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا شاید پہلا اور آخری موقع تھا جب وہ براہ راست شوٹنگ دیکھ رہی تھی۔ جے کے نے سوچتی نگاہوں سے میرا کو دیکھا۔ آئینہ کی بات میں اسے وزن نظر آیا تھا۔ ایسے بھی رات کے خواب کی وجہ سے وہ آئینہ سے خوف زدہ تھا۔ مس میرا، آپ یہ ڈائیلاگز بول کر دکھائیں۔ جے کے کہنے پر میرا آگے آئی۔ اسے ایک لڑکے نے ڈائیلاگز تھمائے۔ ٹھیک ہے۔ میرا نے ایک نظر کاغذ کو دیکھا۔ اس پر لکھے ڈائیلاگز پڑھنے کے بعد اس نے نظر اٹھا کر ریحان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور ہزاروں شکوے تھے جو وہ زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ میں اپنی دنیا میں بہت خوش ہوں جنید، مجھ سے دور رہو، وہ اذیت سے بھرپور لہجے میں بول رہی تھی۔ واہ، زبردست! جے کے تو حیران رہ گیا تھا۔ ایسے ہی جذبات چاہیے تھے اسے جو ہمیشہ نہیں دے پا رہی تھی۔ بہترین، میرے خیال سے میرا ٹھیک رہے گی، انہیں کاسٹیوم دیا جائے جلدی، جے کے نے ٹیم کو ہدایت کی۔ اب اس کا میک اپ کیا جا رہا تھا۔ اس کے بال نیچے سے گھنگریالے تھے جو بہت خوبصورت لگتے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد شوٹنگ دوبارہ شروع ہوئی۔ بڑا ہی خوفناک ماحول تھا، بڑا ہی خوابناک ماحول تھا۔ کھڑکی کے سامنے رکھا سیاہ پیانو اور اس پر بیٹھی ایک سفید کپڑوں والی شہزادی۔ پیانو بجانا آتا ہے؟ جے کے نے رامونی کے کردار میں تیار کھڑی میرا سے پوچھا۔ نہیں، میرا نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم بس پیانو بجانے کی اداکاری کر لینا۔ اور پھر ساری لائٹس بند کر دی گئی۔ وہ پیانو سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ محل میں اندھیرا تھا، صرف ایک سپاٹ لائٹ میرا کے اوپر تھی۔ ایکشن۔ محبت اتنی ظالم نہیں ہوتی کہ اپنے محبوب کی جان لے لے جنید۔ دیکھو، میں نے تم سے محبت کی اور تمہارے لیے جان دے دی، اور تم نے کیا کیا؟ تم میری جان لینے آئے تھے۔ تم چاہتے تو مجھے بچا سکتے تھے، لیکن اب خوش ہوں، میں نے اپنی محبت کا فرض پورا کیا۔ میں اپنی دنیا میں خوش، اب مجھے یاد مت کیا کرو۔ کیسا سحر پھونکا تھا میرا نے۔ ریحان تو مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ، ہر طرف خاموشی تھی۔ اب وہ مڑی اور اپنے پیچھے بنے چبوترے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی جس پر پیانو رکھا تھا۔ 3-4 سیڑھیاں تھی، یہ سیٹ کا حصہ تھا۔ تبھی اچانک سپاٹ لائٹ اوپر کو ہوئی اور ریحان کو اوپر راہداری میں کھڑا ایک سایہ نظر آیا تھا جو روشنی کی وجہ سے جھٹ سے پیچھے ہٹا تھا۔ اس نے نظریں دوڑا کر سب کو دیکھا۔ سب صبح سے اب تک وہ جان چکا تھا وہاں کتنے لوگ تھے اور کون کون تھے۔
سب وہاں موجود تھے۔ پھر اوپر کون تھا؟ وہ خاموشی سے وہاں سے کھسکا اور سیڑھیاں چڑھتا اوپر کی جانب جانے لگا۔ نیچے میرا اب پیانو کے قریب بیٹھ چکی تھی۔ پھر اس نے جانے کس احساس کے تک پیانو کی کیز پر انگلیاں پھیری اور پھر اس نے آنکھیں بند کی۔ اب وہ کسی سحر میں ڈوبی پیانو بجا رہی تھی۔ سب ٹھٹک گئے تھے۔ اسے پیانو بجانا نہیں آتا تھا، لیکن وہ کسی ماہر کی طرح ایک خوبصورت دھن بجا رہی تھی۔ میرا بائیں جانب جو کھڑی تھی وہ کھلی تھی۔ سفید پردے ہل رہے تھے۔ خائنہ کی نظر میرا سے پھسلتی کھڑکی پر گئی اور وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ نیچے میرا پیانو کے قریب بیٹھ چکی تھی۔ پھر اس نے جانے کس احساس کے تک پیانو کی کیز پر انگلیاں پھیری۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک کھلی کھڑکی سے ایک بڑا سا خوفناک الو اندر داخل ہوا اور میرا پر چپٹا۔ خائنہ کو جیسے کرنٹ لگا۔ وہ کسی ٹرانس سے باہر آئی۔ سب پہلے جیسا تھا۔ وہاں کوئی الو نہیں تھا۔ یقیناً اس نے مستقبل کی جھلک دیکھی تھی۔ اس سے پہلے الو واقعی وہاں پہنچتا۔ وہ چلاتی ہوئی میرا کی جانب بڑھی اور ٹھاک کی آواز سے کھڑکی بند کی۔ کھڑکی کی بند ہوتے ہی کوئی زوردار چیز کھڑکی سے آ ٹکرائی تھی۔ کیا ہوا؟ میرا نے پتھرائی نظروں سے اپنے پاس کھڑی خائنہ کو دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ بہترین مس المیرا، بہت اچھا شوٹ دیا آپ نے، بہت اچھا شاٹ دیا آپ نے۔ جیکے نے اس کی تعریف کی تھی۔ خائنہ نے مڑ کر ایک نظر کھڑکی کو دیکھا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جیکے کی پوری ٹیم اب المیرا کے گرد اکٹھی ہو گئی تھی۔ واؤ میرا، تم نے پیانو بجانا کب سیکھا؟ سیلاب میرا سے پوچھ رہی تھی۔ وہ سب حیران تھے، اور حیران تو میرا بھی تھی۔ اسے بھلا پیانو بجانا کب آتا تھا؟ اوپر ریحان جیسے ہی راہداری میں اس سائے کے پیچھے لپکا، وہ اسے دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ محل کی روشنیاں جل اٹھی تھی۔ وہ سیاہ لباس پہنے کوئی لڑکی تھی جو ریحان سے بھاگ رہی تھی۔ رکو، کون ہو تم؟ ریحان بھی اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ محل کے اس حصے کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں رک جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ چلایا تھا، اور پھر راہداری کے نکڑ پر رکھی بھاری مورتی سے وہ ٹکرا کر نیچے گری۔ تب تک ریحان اس تک پہنچ چکا تھا۔ وہ نیچے گری کرا رہی تھی۔ تمہارا کھیل ختم ہوا مس سیا، ریحان نے اس پر جھکتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کھڑا کیا۔ یہ ریحان کہاں چلا گیا؟ خائنہ کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ تبھی وہ سیاہ لباس پہنے، چہرے پر خوفناک سا میک اپ کیا، جس کے کپڑوں کے پیچھے حصے پر سیاہ لکھا تھا، اسے بازو سے کھینچ کر نیچے لا رہا تھا۔ اس خوفناک سیاہ کو دیکھ کر سلا تو ڈر گئی تھی۔ وہ زینیا آپی کے پیچھے چھپی۔ سیاہ کو دیکھ کر رامناتھ کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ بھوت نہیں بلکہ انسان ہے۔ سیڑھیاں اتر کر ریحان نے اسے جھٹکا دے کر سب کے سامنے کیا۔ وہ سب اب پھٹی پھٹی نگاہوں سے سیاہ کو دیکھ رہے تھے جو اتنے دنوں سے انہیں خوف میں مبتلا رکھے ہوئے تھی۔ خائنہ ایبرو سکیرے ریحان اور اس سیاہ کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ ہونہار نظروں سے جیکے کو گھور رہی تھی۔ یہی وہ لڑکی جو محل میں خوف و ہراس پھیلائے ہوئے ہے۔ میں جب آیا تو سمجھ گیا تھا یہاں کوئی بھوت نہیں بلکہ کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں نے سب پر نظر رکھی، خاص طور پر رامناتھ پر۔ ریحان نے رامناتھ کی جانب دیکھا۔ میں وہ اچھل پڑا تھا۔ مجھے نہیں معلوم ان دونوں کا مقصد کیا ہے، لیکن محل میں اس لڑکی کو داخل کرنے والا، اسے چھپا کر رکھنے والا اور محل میں سام چھوڑنے والا رامناتھ ہی ہے۔ ریحان نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ میں نے آج شام میں رامناتھ کو سب سے چھپ کر پرانے باغ میں جاتے دیکھا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور وہاں یہ رامناتھ اس لڑکی کے ساتھ مل کر آج رات کا لاہے عمل تیار کر رہا تھا۔ میں چاہتا تو وہیں انہیں پکڑ سکتا تھا، لیکن پھر سوچا محل میں سب کے سامنے ان کی اصلیت سامنے لاؤں گا۔ رامناتھ، یہ سب کیا ہے؟ زینیا آپی نے بے یقینی سے رامناتھ کی جانب دیکھا۔ وہ صرف ان کا ہی نہیں بلکہ مکیش سنگھ کا بھی وفادار ملازم تھا۔ رامناتھ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب جیکے کے غصے سے سیا کی جانب بڑھا۔ تو تم ہو وہ گھٹیا عورت جو مجھے مارنا چاہتی تھی۔ اس نے سیا کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے وہ ہوا میں ہی تھام چکی تھی۔ تم جیسے قاتل کو گرفتار کروانے ہی اپنی اوقات میں رہو جیکے، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ سیا نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور نحوبت سے کہا، میں یہاں آئی ہوں۔ وہ اب سنجیدہ لہجے میں کہہ رہی تھی، خبردار جو کوئی یہاں سے ہلا، میں کون ہوں یہ تم سب لوگ جلد جان جاؤ گے۔ وہ کہتے ہوئے کچن کی جانب بڑھی۔ رامناتھ، اس نے جاتے ہوئے شان سے نام رامناتھ کو پکارا۔ جی مالکن، رامناتھ نے فٹ سے کہا۔ وہاں کھڑا ہر شخص حیران و پریشان تھا۔ میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں، تم پولیس کو فون کرو۔
اس نے جس شاہانہ انداز سے کہا تھا وہاں کھڑے ہر شخص کو اس پر کسی بڑی شخصیت کا گمان ہوا تھا۔ جی مالکن، رام ناتھ جلدی سے لاؤنج میں ایک جانب رکھے فون کی جانب بڑھا، جبکہ ہائنا اور ریحان سمیت باقی سب ساکت کھڑے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس لڑکی نے موہن کا قتل کیا ہے اور دیکھو کیسے مالک کی طرح برتاؤ کر رہی ہے، حد ہے ٹھٹائی کی۔ سیا کے جانے کے بعد جے کے پھر چلایا تھا۔ اس کا دماغ گھوما ہوا تھا، جبکہ باقی سب خاموش تھے۔ سب کے دلوں کی دھڑکن تیز چل رہی تھی، نہ جانے کون سا انکشاف ہونے جا رہا تھا۔ حیران بھی عقابی نظروں سے سب دیکھ رہا تھا۔ 5 منٹ بعد سیا واپس آتی دکھائی دی۔ وہ منہ دھو کر آئی تھی۔ جیسے ہی وہ ان کے قریب پہنچی، سینہ آپ ہی حیرت سے اچھلی۔ آپ؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی، میں امریتا، مکیش سنگھ کی چھوٹی بیٹی۔ اس نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ جینی آپی کو یاد تھا، اس کی بہت سی تصویریں لگی تھی محل میں، جنہیں مکیش سنگھ کے کہنے پر اس نے اتار دیا تھا کہ شوٹنگ کے لیے جے کے اپنا سیٹ تیار کرنا پڑے گا اور تصویروں کو بار بار اتارا جائے گا، جس سے ان کے خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ صرف ایک پینٹنگ بچی تھی جس میں وہ دونوں بہنیں اپنے باپ دونوں جانب کھڑی تھی اور سیا کی چھوٹی بہن۔ اس نے ایک اور دھماکہ کیا۔ سب حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، لیکن وہ تو سیا نشی۔ زینی آپی نے کچھ کہنا چاہا۔ جی دیدی کا پورا نام سیا نشی تھا، لیکن پیار سے اس سب انہیں سیا کہتے تھے۔ انہیں شوبز میں جانے کا شوق تھا۔ ڈیڈ کے منع کرنے پر بھی وہ سب سے ناراض ہو کر اس جے کے پاس گئی تھی۔ امریتا نے کہا جانے والی نظروں سے جے کے کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب اشارہ کیا۔ جے کے سٹ پٹا کے، کیا بکواس ہے یہ؟ میں کسی سیا کو نہیں جانتا۔ وہ اپنے ہوپ پر قابو پاتے غصے سے چلایا۔ تم پکڑے گئے ہو جے کے، جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں، امریتا نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے رام ناتھ کو پکارا۔ رام ناتھ، وہ سامنے لے کر آؤ، وہ سامان لے کر آؤ، امریتا نے حکم دیا۔ وہ آگے بڑھ کر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ انداز شاہانہ تھا۔ یہ 5 سال پہلے کی بات تھی جب سیا فلم کے آڈیشن کے لیے جے کے اسٹوڈیو گئی۔ وہ خوبصورت تھی اور ایکٹنگ میں بھی ماہر۔ اسے ہیروئن کے طور پر چن لیا گیا تھا۔ مکیش سنگھ سیا کے اس فیصلے سے ناراض تھے۔ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ سیا نے اپنی چھوٹی بہن، جو اس وقت 9 عمر تھی، فون کر کے اپنی خوشی کا بتایا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اور اپنے ڈائریکٹر جے کے کی بہت تعریف کر رہی تھی۔ فلم کی شوٹنگ شروع ہوئی۔ جیسے جیسے وقت گزرا، سیا کے سامنے اس اندھیر نگری کا گناؤ نہ چہرہ سامنے آتا گیا۔ سیا کے کانٹریکٹ کے مطابق وہ یہ فلم ہرگز نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اگر چھوڑتی تو اسے کروڑوں میں بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا۔ جب کانٹریکٹ سائن ہوا تب سیا نے یہی سوچا کہ وہ فلم کیوں چھوڑے گی بھلا، اسے تو ہیروئن بننا تھا۔ لیکن وہ یہ سوچ نہ سکی کہ جے کے نے یہ سائن کیوں کروایا۔ جلد ہی جے کے کا اصل چہرہ سیا کے سامنے آ گیا۔ وہ سیا سے ناجائز تعلقات استوار کرنا چاہتا تھا۔ جب سیا نے یہ سنا تو وہ ساکت رہ گئی۔ اس نے فلم چھوڑنا چاہی، لیکن بدلے میں اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا تھا۔ انہی دنوں مکیش سنگھ اپنی بیٹی سے اتنا ناراض تھے کہ اس نے سیا سے ہر تعلق توڑ کر جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ سیا کو جے کے نے بری طرح سے گھیرا تھا۔ مجبوراً اسے جے کے کی بات ماننا پڑی، لیکن پھر یہ سلسلہ تھما نہیں۔ جے کے نے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک شاطر انسان تھا جو ہر کام باریکی سے کرتا تھا، کسی کو شک بھی نہ ہو۔ انہی دنوں سیا کو جے کے کی ایک پرانی ہیروئن ملی جس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس کے مطابق جے کے ایک پاگل آدمی تھا۔ وہ مشکل سے اپنی ایک فلم ایک ہیروئن کے ساتھ مکمل کرتا تھا، ورنہ اکثر فلموں کے درمیان وہ ہیروئنوں کو بدلتا تھا۔ ان کے ساتھ یہی کھیل کھیلا جاتا۔ سیا نے اس کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ اس کے ہاتھ جے کے خلاف کچھ ثبوت بھی لگے تھے۔ جس دن وہ اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروانے والی تھی، اسی دن اس لڑکی نے خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ لیکن سیا جانتی تھی یہ قتل تھا۔ نہ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اسے اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سارے ثبوت اکٹھے کیے اور اپنی کہانی کو ریکارڈ کر کے امریتا کے پاس بھیج دیا۔ جے کے سیا سے واقف تھا، سیانشی سے نہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا سیا اصل میں تھی کون۔ سیا نے خود کو پوری طرح سے بدل لیا تھا۔ وہ کہیں سے بھی سیانشی نہیں لگتی تھی۔ اور پھر اسی رات کو سیا کو مار دیا گیا۔ اس کی لاش کہاں گئی کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب جے کے راج محل میں آیا تھا تو سیا کی ایک پرانی تصویر لگی دیکھی تھی، اپنے باپ اور بہن کے ساتھ، جو لڑکپن کی تھی، جسے جے کے پہچان نہ سکا۔ آفیسر صاحب، اس انسان نما شیطان کے خلاف میرے پاس وہ سارے ثبوت ہیں جو سیا نے مجھے بھیجے تھے۔ اسے گرفتار کر لیں، ورنہ معصوم لڑکیوں کے قتل کی کڑی سزا اس شخص کو ملنی چاہیے۔ امریتا کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ دانش اور داؤد بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ جے کے کا پردہ فاش ہو چکا تھا۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ہے، میں مجبور تھی اسی لیے خاموش رہی۔
جے کے کی ہیروئن امیشا نے بھی اپنا راز اگلا۔ میں چاہتی تھی یہ شخص خود اپنے گناہ قبول کرے، اسی لیے مجھے یہاں سیاہ بن کر سب کو ڈرانا پڑا۔ جو پارسل سیا نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے تقریباً 1 سال بعد کھولا تھا، جب میں چھوٹی تھی، اپنے ڈیڈ کو یہ سب نہیں بتا سکتی تھی، لیکن میں نے اس پر نظر رکھی، اور جب مجھے اس کے راج محل آنے کی خبر ملی تو مجھے میرا کام آسان ہوتا معلوم ہوا۔ جو سام میں جے کے پر چھوڑ رہا تھا وہ زہریلا نہیں تھا، اسے ہپنوٹائز کر کے زہر نکال دیا گیا تھا، وہ صرف ڈرانے کے لیے تھا تاکہ سچائی سامنے آ سکے، لیکن وہ جانے کیسے پولیس والوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اگر یہ لڑکا مجھے بنا دیکھتا تو آج کی رات جے کے پر بھاری پڑنے والی تھی۔ اس کام میں رام ناتھ نے میرا ساتھ دیا۔ امریتا نے شکر گزار نظروں سے رام ناتھ کی جانب دیکھا۔ جے کے کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور موہن کی موت، اس کا کیا؟ وہ بے گناہ مارا گیا۔ چینی آپی کو وہ بے گناہ مارا گیا شخص یاد آیا تھا۔ اس کی مقدار میں نہیں، اس کی ذمہ دار میں نہیں۔ جس سانپ نے اسے کاٹا تھا وہ ہرگز یہ سانپ نہیں تھا جو میں 2 دن پہلے ہی محل میں لائی تھی، اور نہ کسی کے پاس ثبوت ہے کہ وہ قتل تھا جس کی ذمہ دار میں ہوں۔ امریتا نے انتہائی سپاٹ لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس نے شاید اپنے آپ کو ان حالات سے گزارنے کے لیے بہت تیار کیا تھا۔ ایک راز کھل گیا تھا، سیا کا قصہ ختم ہو گیا تھا۔ جے کے کو پولیس لے گئی تھی، سب کی آنکھیں نم تھی۔ ان کے جانے کے بعد امریتا بھی انڈیا جانے کے لیے نکل گئی۔ مکیش سنگھ کی طبیعت خراب تھی، وہ اب سیا کو یاد کر کر کے بیمار پڑ گئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد محل میں ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ کسی اپنے رنج ملال میں کوئی چپ ہے کب سے خیال میں، جبھی سب جواب دمک اٹھے بڑی روشنی سوال میں، یہ جو وجد روح میں آ بسا، کوئی جذب ہے میرے حال میں، تیری لامکانی کدھر گئی، تو جو رہ رہا ہے خیال میں، یہ گریز دنیا سے زین جی، بھائی کچھ تو کالا ہے دال میں۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا نا، بھوت ووت کچھ نہیں ہوتے۔ آج چاند کی 13-12 تاریخ تھی، اس کی روشنی میں پورا محل نہایا ہوا تھا۔ وہ دونوں بالکنی میں کھڑے تھے جب ریحان نے میرا سے سوال کیا۔ وہ خاموش تھی، چپ تو وہ پہلے بھی رہتی تھی، لیکن جب سے ریحان راج محل آیا تھا اس نے محسوس کیا تھا کہ المیرا پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ریحان سے عجیب سا شکوہ کرتی تھی جنہیں وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جی بہت کچھ جان گئی ہوں، وہ مسکرائی، پھیکی سی مسکراہٹ۔ المیرا، ریحان نے اس کے چہرے پر جھولتی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے رستے سے اسے پکارا تھا۔ میرا تو جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی، وہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے اس طرح ڈر کر پیچھے ہٹنے پر ریحان حیران ہوا۔ کچھ نہیں، مجھے نیند آئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ اس کا جواب سنے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ریحان نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی چمکی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، وہ اپنے کمرے میں سکون سے سوئی ہوئی تھی جب ایک مانوس سی آواز اس کے شور سے ٹکرائی۔ ہنی، کسی نے اسے پکارا تھا، اور ہائنا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی لیکن کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، ان سے چاند کی روشنی چھن چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ کھڑکیوں پر لٹکے سفید پردے ہوا میں اچھلنے کے باعث ہل رہے تھے۔ آج چاند کی روشنی معمول سے زیادہ تھی، پورا کمرہ جیسے دھودیا روشنی میں نہا گیا تھا۔ کمرے میں ایک مسحور کر دینے والی خوشبو پھیلی تھی۔ حازم، ہائنا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یہ اسی کے آنے کے آثار تھے، سالوں گزر گئے تھے اسے آئے ہوئے، لیکن ہائنا آج بھی اس کے احساس کو پہچانتی تھی۔ وہ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہی تھی، تبھی اس کی نظر کھڑکی کے پاس کھڑے ایک وجود پر پڑی۔ وہ ایک کھیولا سا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے انسانی وجود کا روپ دھار گیا تھا۔ ہائن نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی۔ وہ حازم ہی تھا جو سینے پر ہاتھ جمائے اپنی گہری پراسرار اور چمکدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں جانچ پائی تھی، لیکن جانتی تھی وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر جھٹکے سے اس کی جانب بڑھی۔ وہ ایک لائبریری تھی، بہت بڑی لائبریری۔ میرا نے آج تک اتنی بڑی لائبریری نہیں دیکھی تھی۔ اوپر نیچے چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ وہ ایک گولائی میں بنا تھا جس کے گرد اوپر دور جہاں تک نظر جاتی شیلف بنے تھے، جن میں کتابیں رکھی تھی، نئی، پرانی اور موٹی کتابیں جن کی جلد سخت نظر آتی تھی۔ وہاں اندھیرا تھا، کہیں کہیں کوئی مشعل روشن تھی جو اس اندھیرے کو کاٹ رہی تھی۔ اچانک ایک چڑچڑاہٹ کی آواز ابھری اور میرا نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شاید کوئی بڑا سا بھاری وزنی دروازہ بند ہوا تھا۔ اب اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی وہ یہاں کیوں تھی اور کیسے آئی تھی۔ اچانک بائیں جانب ایک اور مشعل روشن ہوئی۔ میرا نے غور سے دیکھا تو وہ ایک راہداری تھی
جو آگے کی جانب جا رہی تھی۔ اس کے دونوں جانب بھی کتابوں کے شیلف تھے۔ وہ راستہ ان کے درمیان ہی بنا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس جانب چلنا شروع ہو گئی۔ رفتاری لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن جانے کیوں آگے بڑھنے کا جنون اس پر سوار ہو چکا تھا۔ راہداری میں چلتے ہوئے میرا کو سرگوشیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، یوں جیسے نظروں سے اوجھل جانے کتنے لوگ وہاں موجود اسے دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے، کچھ کہکے بھی لگا رہے تھے۔ اچانک وہ راہداری ختم ہو گئی، یوں جیسے راستہ بند ہو گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی بائیں جانب ایک دروازہ تھا۔ میرا نے دروازے کو ہاتھ سے چھوا تو اندر سے بولنے کی آوازیں صاف سنائی دینے لگی۔ ہمیں اس کتاب کو ایسی جگہ چھپانا ہوگا جہاں سے کوئی ڈھونڈ نہ پائے۔ یہ کسی آدمی کی آواز تھی جو کسی کتاب کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ لیکن پروفیسر، ہم اسے کہاں چھپا سکتے ہیں؟ میں نے سنا ہے بری طاقتیں ایسی چیزوں کو جلد ڈھونڈ لیتی ہیں۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ شاید وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میرا نے ہاتھ کی مدد سے دروازے پر دباؤ بڑھا کر اسے کھولا۔ اندر ایک کلاس روم تھا اور اس کے آخر پر ایک بڑے سے میز کے ارد گرد وہ دو لوگ بیٹھے تھے، ایک لڑکی اور ایک اڑے رومل شخص۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، دروازہ زیادہ کھلنے کے باعث چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوئی۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہاں دروازے کے دائیں اور بائیں جانب بھی کتابوں کے شیلف رکھے تھے۔ اس سے پہلے ان کی نظر میرا پر پڑتی، وہ جلدی سے ایک شیلف کے پیچھے چھپ گئی۔ کیا ہوا پروفیسر؟ لڑکی نے اس بزرگ نما شخص کو دروازے کی جانب تکتا دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے محسوس ہوا جیسے تم وہاں ہو۔ ان کی آواز اب پھر سرگوشیوں میں ڈھل گئی، لیکن میرا کو وہ صاف سنائی دے رہی تھی۔ لیکن میں تو یہاں پر ہوں، آپ کے سامنے، لڑکی نے الجھن آمیز نظروں سے پروفیسر کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں تم یہی ہو اور مجھے سن رہی ہو، پروفیسر نے اب اس شیلف کی جانب دیکھتے پورے اسٹار لہجے میں کہا، جسے شیلف کے پیچھے چھپے وجود کو سنایا گیا ہو۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ آپ نے بتایا نہیں پروفیسر، ہم اسے کہاں چھپائیں گے؟ وہ لڑکی سوال پوچھ رہی تھی، جس کی پشت پر میرا کی جانب تھی۔ میرا اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ کوئی بہت ہی محفوظ جگہ جس کا کسی کو علم نہ ہو، جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو۔ ایسی ایک جگہ ہے میرے ذہن میں، لڑکی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد بتایا۔ کون سی جگہ؟ پروفیسر نے رازداری کے عالم میں پوچھا۔ آپ چلیں میرے ساتھ پروفیسر، میں نہیں چاہتی ہمیں دیر ہو۔ وہ اب اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی۔ میرا نے شیلف کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا تو لڑکی کو دیکھ کر اس کی حیرت سے پھٹنے والی ہو گئی۔ وہ تو وہی پیانو بجانے والی لڑکی تھی جس کی شکل میرا سے بہت ملتی تھی۔ وہ دونوں اب باتیں کرتے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میرا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر جیسے اپنے سانسوں کی آواز کو روکا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے وہاں آنے کی خبر کسی کو ہو۔ جیسے ہی وہ لوگ دروازے کے قریب پہنچے، میرا کھسک کر دوسری جانب ہوئی اور بالکل ساکت ہو گئی۔ پروفیسر نے وہاں رک کر شیلف کی جانب دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں کپڑے میں چھپی بڑی سی کوئی چیز تھی جسے انہوں نے بغل میں دبا رکھا تھا۔ کیا ہوا پروفیسر؟ لڑکی نے انہیں رکتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ ہر چیز پر دھیان رکھو، جو جیسا نظر آ رہا ہو لازمی نہیں ویسا ہی ہو۔ انہوں نے شیلف کی جانب دیکھ کر عجیب نظروں سے کہا تھا، یوں جیسے میرا کو سنایا گیا ہو۔ پھر وہ دونوں دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پار گئے اور دروازہ بند ہوا، میرا فٹافٹ شیلف کے پیچھے سے نکلی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو باہر کا منظر بدلا ہوا تھا۔ باہر کوئی راہداری نہیں تھی جس سے پہلے تھا۔ جب وہ یہاں آئی تھی تو یہ کوئی بڑا سا حال نما کمرہ تھا۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو ان دونوں کو ایک جانب جاتے دیکھا۔ وہ ایک دروازہ تھا جسے اب لڑکی کھول رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین جل رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی نیچے سیڑھیاں تھی، یعنی وہ کسی تہھانے میں جا رہے تھے۔ جب وہ دونوں وہاں غائب ہو گئے تو میرا نے بھی دروازے کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ حیرت انگیز طور پر اس نے دروازے کی جگہ اب تصویر لٹکی تھی، ایک بڑی سی تصویر، اس لڑکی کی تصویر جس کی شکل میرا سے ملتی تھی، اور اس تصویر کے پاس دروازہ تھا۔ جیسے ہی میرا اس تصویر کے پاس پہنچی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر تصویر کو سرکایا، دروازہ کھلا تو کسی استے کے مانند اگا کا کھولا، اس کے جسم سے ٹکرایا۔ نیچے تہھانے میں آگ لگی تھی، چیخنے چلانے کی آوازیں ابھر رہی تھی۔ میرا کو اپنا جسم اس آگ میں جلتا محسوس ہوا۔ وہ پوری وقت سے چلائی اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ حازم، اسے دیکھ کر ہائنہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، لیکن اس سے پہلے وہ اس تک پہنچتی وہ فضا میں قائم کسی اندیکھی شیشے کی دیوار سے ٹکرا گئی جس کے پار حازم کھڑا تھا۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک دیوار تھی جو دونوں کو الگ رکھے ہوئے تھی۔ دھیان سے ہنی،
اس سے شیشے کی دیوار سے ٹکراتے دیکھ کر حازم بھی اس کی جانب لپکا تھا۔ وہ اب آنکھیں پھاڑے اس سے اندیکھی دیوار پر ہاتھ جمائے حازم کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اس کی عمر کتنے سال کتنی صدیاں تھی، لیکن وہ بالکل نوجوان لگتا تھا۔ ہائنہ کو لگتا تھا اس کی عمر بڑھ رہی تھی، جبکہ وہ آج بھی ویسا ہی تھا جیسے وقت اس کو چھو کر نہیں گزرا تھا۔ یہ سب کیا ہے اور تم کہاں تھے حازم؟ ہائنہ رو دی تھی۔ اس نے کتنے سالوں بعد حازم کو دیکھا تھا، آج وہ ملنے آیا بھی تھا تو کیسے؟ میں تو ہمیشہ سے تمہارے پاس رہا ہوں ہنی، کبھی دور نہیں ہوا۔ اس نے شیشے کی دیوار پر ہائنہ کے ہاتھوں مقابل ہاتھ رکھتے کہا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ رکھتے ہی وہ شیشے کی دیوار واضح ہو گئی تھی۔ میں نے بہت مس کیا تمہیں، وہ بتا رہی تھی۔ جانتا ہوں، لیکن تم اب میری بات غور سے سنو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، حازم نے کہنا شروع کیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ حازم کے باپ کو، جو قوم کا سردار اور بادشاہ تھا، کچھ اپنوں نے مل کر اسے دھوکے سے قتل کر دیا تھا تاکہ وہ خود بادشاہ بن سکیں۔ میڈیمز کی دنیا میں آج کل افراتفری پھیلی تھی۔ وہ ایک رحم دل سردار تھا جو حازم کے وفادار تھے۔ انہوں نے حازم کو قید سے نکالا تھا، اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ظالم لوگوں کی ان کی دنیا پر حکومت ہوتی، حازم کو اب ان لوگوں کے خلاف، جنہوں نے اپنی ایک فوج بنا لی تھی، جنگ کر کے اپنا تخت واپس لینا تھا۔ اپنے باپ کا عہدہ جو اب اس کا تھا، اسے حاصل کرنا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس عہدے کو کبھی نہ لیتا، لیکن چونکہ اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اسے اب بدلہ لینا تھا۔ وہ آخری بار اس سے ملنے آیا تھا، کیونکہ میڈیمز کی دنیا کا سردار بننے کے بعد اس کا رابطہ ہمیشہ کے لیے انسانی دنیا سے ختم ہو جاتا، پھر وہ کبھی انسانی دنیا میں داخل نہ ہو پاتا۔ مجھے لڑنا ہے ہائنہ، اپنی قوم کی بقا کے لیے، وہ بھیگے لہجے میں بتا رہا تھا۔ اور ہائنہ تو جیسے ساکت تھی۔ وہ اس سے ملنے بھی آیا تو آخری بار، کتنا ظالم تھا۔ عنقبور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ میں یہ جنگ جیت جاؤں، پھر انسانوں کا اپنی دنیا میں داخل ہونے کا ایک دروازہ کھولوں گا، پھر جب تمہارا دل چاہے گا تو مجھ سے ملنے آ سکو گے۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ ابھی مجھے جانا ہوگا، میں نہیں جانتا یہ جنگ کب تک چلے گی، اس میں فاتح کون ہوگا، لیکن یاد رکھنا عنقبور تمہارا ہے، وہ تمہاری ہر ممکن مدد کرے گا۔ تم ہمیشہ لوگوں کے کام آنا، اگر تم اپنی طاقت کا غلط استعمال کرو گی تو یہ ختم ہوتی جائیں گے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، اور ہائنہ کی آنکھوں میں نمی ابھرتی جا رہی تھی جو ہر چیز کو دھندلا کر رہی تھی، یہاں تک کہ حازم کے عکس کو بھی۔ کیا ہوا؟ میرا کی چیخ سن کر کیچپ کا پیکٹ ہاتھ میں پکڑے عنقبور اچھلا تھا۔ اسے ہائنہ نے میرا کی پہرے داری اور حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں کب سے بیڈ کے قریب بیٹھا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کیچپ کا پیکٹ اٹھا کر اسے کھانے میں مگن ہوا تھا جب میرا کی چیخ نے اسے بھکلا کر رکھ دیا تھا۔ پہلے پہل جب میرا نے اسے دیکھا تو ڈر گئی تھی، لیکن اب اسے عادت ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، میرا نے خود پر قابو پاتے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا جو اس نے دیکھا وہ خواب تھا یا حقیقت۔ مجھے ہائنہ سے بات کرنی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اتری۔ آپ مالکن کے کمرے میں نہیں جا سکتے۔ عنقبور اس کے راستے میں آیا۔ کیا مطلب؟ میرا حیران ہوئی۔ میرا مطلب ہے میں خود انہیں بلا کر لاتا ہوں۔ عنقبور گھبرایا، اور پھر وہ پلک جھپکتے ہائنہ کے کمرے میں موجود تھا، جو ہاتھ میں پکڑے ایک چھوٹے سے خنجر کو دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی، جو اسے حازم دے کر گیا تھا۔ مالکن جلدی چلیے، میرا بی بی آپ کو بلا رہی ہیں۔ عنقبور کی بات سن کر میرا نے نم آنکھوں کو صاف کیا اور اس خنجر کو دراز میں رکھتے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا مطلب ہے تم وقت کا سفر طے کر کے پیچھے گئی تھی، یہ دیکھنے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا۔ گریٹ، اس خواب نے ہمارے کام کو آسان کر دیا ہے۔ اب ہمیں اس کتاب کو ڈھونڈنا ہوگا۔ آئینہ کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ لڑکی کون ہے اور وہ پروفیسر۔ میرا کے چہرے پر الجھن واضح تھی۔ تم نے کہا دروازہ اس تصویر کے پیچھے چھپا تھا۔ میرا، وہ تصویر کس کی تھی؟ آئینہ کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ ہاں، وہ تصویر اس لڑکی کی تھی جو مجھے دکھائی دی، میرا نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے وہ کتاب اسی محل میں ہے۔ آئینہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میرا نے حیرانی سے پوچھا۔ غور کرو میرا، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اس محل میں جو تہخانہ ہے، اس میں بھی اسی لڑکی کی تصویریں لگی ہیں۔ تم نے دیکھا وہ لوگ تہخانے میں گئے تھے اور وہاں کوئی حادثہ ہوا تھا، اور جتنا مجھے معلوم ہے وہ لڑکی اس تہخانے میں قید ہے جہاں تم 2 بار جا چکی ہو۔ لیکن وہ کوئی اور دروازہ تھا، وہ جگہ کوئی اور تھی، میرا نے اپنے خواب پر زور دے کر یاد کرتے بتایا۔ تو بات صاف ہے، محل میں تہخانے تک جانے کے اور بھی راستے ہوں گے۔ ہائنہ کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ لوگ ایک اور راز پانے کے قریب تھے۔ مجھے امید ہے رام ناتھ تم ہم سے جھوٹ نہیں بولو گے۔
وہ دونوں اب رام ناتھ کے سامنے موجود تھیں۔ ہمیں میرا کی جان بچانی ہے رام ناتھ، اس سے پہلے کہ ریحان اس کتاب تک پہنچے ہمیں وہ کتاب ڈھونڈنی ہوگی۔ اس میں تم ہی ہماری مدد کر سکتے ہو۔ ہائنا نے کسی حد تک رام ناتھ کو اعتماد میں لیا تھا۔ وہ اچھا رازدار تھا اور رام ناتھ نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ مالک کا کمرہ ہے، یہاں ان کے علاوہ کوئی نہیں آتا جاتا۔ مجھے ایک دو بار انہوں نے بلایا تھا، وہ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں۔ رام ناتھ نے مکیش سنگھ کے کمرے کا دروازہ کھلتے بتایا۔ اب وہ لوگ کمرے میں موجود تھے۔ وہ ایک عالیشان کمرہ تھا۔ مجھے کبھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ اس محل میں تہخانہ بھی ہے۔ اگر اس روز مالک مجھے اس تہخانے میں نہ لے کر جاتے۔ رام ناتھ نے اب آگے بڑھ کر ایک شیلف کو ہٹایا تھا تو اس کے پیچھے سے ایک دروازہ برآمد ہوا۔ اب رام ناتھ جھک کر اس کا تالا کھول رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا۔ کلک کی آواز سے تالا کھولا اور وہ تینوں بلکہ ان کا بوت جو نظر نہیں آ رہا تھا اس دروازے سے ایک بڑے سے خول نما کمرے میں داخل ہوئے۔ ہاں، یہی کمرہ تھا وہ، میرا نے جھٹ سے کہا۔ ہال کی دیواروں پر چاروں طرف بڑی بڑی سی تصویریں لگی تھیں جنہیں دیکھ کر میرا حیران رہ گئی تھی۔ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وہ لگ بھگ اس کی ہی تصویریں تھیں۔ مالک کا مجھے صبح فون آیا تھا کہ دھیان رکھنا کل پورے چاند کی رات ہے، اس سے پہلے کوئی تہخانے میں نہ جائے۔ رام ناتھ، اور جب میں نے پہلی بار میرا بی بی کو دیکھا تھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یقیناً کوئی راز کھلنے والا ہے۔ ناتھ آگے بڑھ کے ایک تصویر کو ہٹاتے کہا۔ اب ان کے سامنے تہخانے کی سیڑھیاں تھیں۔ وہ چاروں نیچے اترے۔ یہ تہخانے کا وہ حصہ نہیں تھا جہاں پیانو رکھا تھا، بلکہ یہ کوئی اور حصہ تھا، یقیناً کوئی اسٹڈی روم۔ یہاں پرانے زمانے کے طبیبوں کی کتابیں رکھی ہوتی تھیں جن میں کارآمد نسخے لکھے ہوتے تھے۔ ان کی تاکہ کوئی چرا نہ لے۔ رام ناتھ بتا رہا تھا وہ محل اور اس کے ماضی کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اتنی ساری کتابیں، ہم اس کتاب کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ میرا نے کتابوں کے بڑے شیلفوں کی جانب دیکھ کر کہا۔ وہاں واقعی بہت سی کتابیں تھیں۔ آئینہ نے ہاتھ میں پکڑی مشل کو جو اس نے مکیش سنگھ کمرے سے اٹھائی تھی ایک جانب رکھا۔ رام ناتھ نے بتایا تھا تہخانے میں بجلی کا انتظام نہیں تھا۔ اب وہ چاروں طرف طائرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہر شیلف پر نمبر لکھا تھا۔ اچانک اس کے ذہن جھماکا ہوا۔ 19-20 کے الٹے فرق کے درمیان تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ حاضرین نے جاتے ہوئے اس سے یہ بات کہی تھی۔ آئینہ نے مشل اٹھائی اور پھر جوش لہجے میں کہا، ہمیں 20 نمبر شیلف ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ مشل اٹھاتے تیزی سے شیلفوں پر لنگے نمبر چیک کر رہی تھی۔ وہاں اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ میرا نے اس کے پیچھے چلنا چاہا اور تب اس کا پاؤں زمین پر پڑی کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ وہ ایک ٹارچ، یہ یہاں کیسے آئی؟ اس نے سوچا اور پھر کندھے اچکا کر 20 نمبر شیلف ڈھونڈنا تھا۔ میرا نے اسے اٹھا کر جلایا تو وہ جل اٹھی۔ شروع کر دیا۔ یہ رہا 20 نمبر شیلف۔ میرا کی آواز پر آئینہ کو جیسے جھٹکا لگا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ وہ شیلف باقیوں کی نسبت بڑا تھا اور اس میں نسبتاً پرانی کتابیں رکھی تھی۔ اس میں تو بہت سی کتابیں ہیں۔ آئینہ، اب ہم اپنی مطلوبہ کتاب کیسے ڈھونڈیں گے؟ میرا نے کتابوں کے انبار کو دیکھتے کہا۔ اس کا الٹ دو۔ آئینہ نے ذہن پر زور ڈالا۔ ہمیں کتاب نمبر 2 چاہیے۔ آئینہ نے پرجوش لہجے میں کہا اور کتابوں کے نمبر چیک کرنے لگی۔ عجیب طور اس شیلف میں کتابیں ترتیب سے نہیں رکھی گئی تھی۔ مل گئی۔ بالآخر اسے وہ موٹی سی کتاب مل گئی تھی جس کی جلد کافی موٹی اور عجیب تھی۔ جیسے ہی آئینہ نے کتاب کو چھوا اسے زور سے جھٹکا لگا تھا۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کتاب اٹھائی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ جلدی چلو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ دروازے کی جانب بڑھتے دروازہ خود بخود بند گیا۔ اب اس کتاب کو یہاں سے باہر نہیں لے جا سکتی، رام ناتھ نے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ کہا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ عنکبوت چوکنا کھڑا تھا۔ اس کی عقابی نظریں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا مطلب ہمیں اسے یہیں پر پڑھنا ہوگا، میرا نے کہا۔ لیکن ہم اس میں ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ اتنی موٹی کتاب ہے یہ تو جلد پڑھی نہیں جانی۔ وہ خوفزدہ تھی۔ میں جانتی ہوں ہمیں اس میں کیا چاہیے، آئینہ نے پراسرار لہجے میں کہا اور گہرا سانس لیتے ہوئے کتاب کے جلد کو کھولا۔ کتاب کھولتے ہی ایک خوفناک سی آواز پھیل گئی۔ میرا اور رام ناتھ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اس آواز سے بچنے کی کوشش کی۔ اس کا الٹ 91 ہے، یعنی صفحہ نمبر 91۔ آئینہ نے بڑبڑاتے ہوئے کتاب کے صفحے آگے کو پلٹے۔ اس کتاب سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹ رہی تھی۔ جب اس کے ہاتھ ساکت ہوئے
91 سے پہلے کتاب کے بہت سے صفحے غائب تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ساکت ہوئی، آنکھیں خوف سے پھیلنے کو تیار تھیں۔ کیا ہوا؟ میرا نے اس کے وحشت زدہ چہرے کی جانب دیکھتے پوچھا۔ ہم سے پہلے بھی کوئی یہاں آیا تھا، وہ کتاب کے کچھ صفحے چرا کر لے گیا ہے۔ آئینہ نے میرا کے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی جانب دیکھتے کہا۔ جو بھی آیا تھا وہ ٹارچ وہی بھول گیا تھا، لیکن ان کی خوش قسمتی تھی جو کتاب کے 91 سے آگے کے صفحے بالکل سلامت تھے۔ ریحان، وہ دونوں بیک وقت بڑبڑائی تھی۔ میرا کی آنکھوں میں خوف ابھرا، اسے دکھ ہوا تھا، نہ جانے ریحان یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ جلدی کریں میرا بی بی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ رام ناتھ ڈرا ہوا تھا، یوں جیسے اس پر پرانی لائبریری میں رکھے شیلفوں کے پیچھے سے ابھی کوئی چیز نکل کر آئے گی اور اسے گردن سے دبوچ لے گی۔ عنکبور، آئینہ نے عنکبور کی جانب دیکھا تھا اور عنکبور اس بات سر ہلا کر آگے بڑھا۔ اب وہ کتاب کو میز پر رکھے ہوئے تھا، بایاں ہاتھ ہوا میں لہرا کر اس نے ایک بڑی سی کاغذ کی صاف شیٹ بنائی اور دائیں ہاتھ کو وہ کتاب کے اوپر لہرا رہا تھا۔ جو کتاب پر لکھا تھا اب وہ اس شیٹ پر اتر رہا تھا، یوں جیسے کاپی ہو رہا ہو۔ بس ہو گیا کام۔ مطلوبہ صفحہ تک پہنچنے کے بعد آئینہ نے کہا اور کتاب اٹھا کر واپس رکھی۔ اس نے کچھ پڑھ کر کتاب پر پھونکا اور پھر وہ سب آگے پیچھے اس دروازے کی جانب بڑھ گئے جس سے وہ وہاں داخل ہوئے تھے۔ بس ہو گیا کام۔ جس سے وہ وہاں داخل ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے دروازے سے باہر نکلے تھے۔ سب سے آخر میں میرا تھی، دروازہ بند ہونے سے پہلے۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسی شیلف کے پاس جس کے اندر وہ کھڑی تھی، پروفیسر کو کھڑے پایا۔ وہی پروفیسر جسے اس نے کتاب میں دیکھا تھا، اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی پر اسرار سی مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے میرا آئینہ کو بتاتی، دروازہ خود بخود جھٹکے سے بند ہو گیا۔ صرف اور صرف آج کا دن ہے ہمارے پاس، ہمیں جو بھی کرنا ہے آج ہی کرنا ہوگا۔ قد آدم کھڑکیوں سے چن کر آتی روشنی کو دیکھتے آئینہ نے اپنے پاس صوفے پر بیٹھی میرا سے کہا تھا۔ اس کا ذہن ابھی تک کتاب میں الجھا تھا۔ وہ روشنی کے ذرات میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی، کچھ تھا جو اسے الجھا رہا تھا۔ کیا تھا وہ؟ ریحان؟ ہاں، ریحان۔ وہ عجیب تھا، کیا وہ تہانے کی لائبریری میں اپنی ٹارچ بھول آیا تھا؟ اور یہ کتاب کے پھٹے صفحوں میں سے ایک صفحہ۔ وہ مزید سوچ نہ پائی جب میرا نے ہولے سے اسے پکارا۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس نے ہم ماضی میں یہاں کیا ہوا تھا وہ جان سکیں؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی تھی۔ بظاہر وہ دونوں سب کے سامنے تھی، لیکن دونوں کے ذہن کہیں اور الجھے تھے۔ ریحان کچن میں تھا، وہ آج اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ریحان کو دیکھ کر میرا کو ایک بہترین اداکار کا خیال ذہن میں آتا تھا۔ کس قدر اداکاری سے وہ شخص ہر روپ نبھا رہا تھا۔ ہاں، ایک طریقہ ہے، لیکن تھوڑا خطرناک ہے، آئینہ نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ یہ معاملہ ایک معمے کی مانند تھا، یوں جیسے آئینہ کو اس معاملے میں وقت کا سفر طے کرنے کی اجازت نہ ہو۔ وہ ماضی کی کچھ شلکیوں کے علاوہ کچھ نہ دیکھ سکتی تھی اور نہ جان سکتی تھی۔ وہ کیا ہے؟ میرا نے تجسس سے پوچھا۔ ناشتے کے بعد بتاتی ہوں، آئینہ نے ہولے سے جواب دیا تو میرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا، وہ ناشتے کے بعد آئینہ کے ساتھ اس کے کمرے میں جا رہی تھی جب ریحان نے اسے پکارا۔ اس نے ناشتہ اچھا بنایا تھا، اس کے ہاتھ میں کسی ماہر شیف کی مانند ذائقہ تھا۔ آج کل سلا اور زینیا آپی بھی آئینہ اور میرا کو سر جوڑے دیکھ کر حیران ہوتی تھی، لیکن ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ محل میں سکون تھا۔ جی، میرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا۔ وہ اب ریحان سے حد درجہ دور رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ میرے ساتھ باہر چلو گی؟ میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ انگلینڈ گھوموں، ریحان نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مقناطیسی چمک تھی۔ اس نے ایک نظر ریحان کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ میرا دل نہیں کر رہا، پلیز، ریحان نے التجا کی۔ میرا نے بے ساختہ آئینہ کی طرف دیکھا تھا جس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں، بس 1 گھنٹے کے لیے، میرا نے شرط رکھی تھی۔ اس کی بات سن کر ریحان کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ دل سے مسکرایا۔ میں تیار ہو کر آتی ہوں، میرا سے الجھن زدہ سی آنکھوں سے دیکھتی اوپر جا چکی تھی۔ تمہیں سوئمنگ نہیں آتی، تم اپنا سانس بند نہیں کر سکتی، اور ہمارے پاس صرف یہی ایک طریقہ ہے پیچھے جانے کا۔ خیر، تم ریحان کے ساتھ جاؤ، میں خود کچھ کرتی ہوں۔ آئینہ کے چہرے پر پریشانی پھیلی تھی، وہ اتنا جان گئی تھی ان کے پاس وقت کم تھا، اگر اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو جانے کیوں میرا ڈر رہی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، تمہیں عنکبور تمہارے ساتھ ہوگا، آئینہ نے اس کا ہاتھ تھامتے حوصلہ دیا، جبکہ میرا گہرا سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی عنکبور بھی گیا تھا۔
ان کے جانے کے بعد ہائنا نے وہ کاغذ نکالا جس پر انہوں نے کتاب سے الفاظ اتارے تھے، اور اس رات جب نیلے کو روشنی پھیلی ہو، ایک آنکھ والے خنجر سے اس پر وار کرنا ہے۔ وہاں ہائنا کو اپنے کام کی ایک چیز مل گئی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی اور اپنے آپ کو اس لائبریری میں کتاب کے ساتھ پایا۔ سب اس کے ساتھ تھے اور وہ اس صفحے کو پڑھ رہی تھی جو شاید ریحان پڑھنا بھول گیا تھا۔ اس میں وقت کا سفر طے کرنے کا یا ماضی میں جو ہوا اسے دیکھنے کا طریقہ لکھا تھا۔ آئینہ نے وہ طریقہ اس پر کیا اور آنکھیں کھول دی۔ کیا واقعی ریحان وہ صفحہ پڑھنا بھول گیا تھا، یا یہ چیز اسے الجھا رہی تھی؟ پھر اس نے سر جھٹک کر اپنے کمرے کے سارے کھڑکی دروازے اچھے سے بند کیے اور باتھ روم کی طرف آئی۔ وہاں باتھ ٹب رکھا تھا۔ آئینہ نے اپنا کوٹ اتارا، ایک موٹے مارکر کی مدد سے باتھ ٹب کے ارد گرد گول دائرہ بنایا۔ پھر اس نے باتھ ٹب کو ٹھنڈے پانی سے بھر دیا۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے کمرے سے پھلوں کی پلیٹ میں رکھی چھڑی اٹھائی اور واپس باتھ روم میں آ گئی۔ اب اس نے زیر لب کچھ الفاظ دہرائے جو اسی کتاب میں لکھے تھے اور دھڑکتے دل کے ساتھ ٹب میں پاؤں رکھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں وہ چھڑی تھی جسے اس نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ویسے یہ 2 لوگوں کا کام تھا جو میں اکیلے کرنے جا رہی تھی۔ اسے ایک کو ٹب میں لٹانا تھا جسے ماضی میں بھیجنا تھا، جبکہ وہ ٹب سے باہر اس کا ہاتھ تھام کر وہ منتر نما الفاظ دہرانے تھے جو اس نے کتاب میں پڑھے تھے۔ جب اس دوران آج کی دنیا سے رابطہ جوڑے رکھنے کے لیے ان دونوں کا ہاتھ تھامے رکھنا ضروری تھا، لیکن اب وہ یہ کام اکیلے کر رہی تھی۔ اس میں بہت خطرہ تھا، اگر ماضی کی دنیا میں اسے کچھ ہو جاتا تو وہ کبھی واپس نہ آ پاتی۔ جب بھی کوئی مشکل ہو یا مشکل کام کرنا ہو، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا، اکیلے مت کود جانا۔ اسے دانش کے الفاظ یاد آئے اور پھر وہ گہرا سانس لیتے ہوئے ٹب میں لیٹ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ پانی کی سطح سے نیچے کیا اور سانس بند کرتی آنکھیں میچ لی۔ 300 سال پہلے یہ محل جو آج مکیش سنگھ کے پاس تھا، یہ جیمز ایبٹ کا تھا جس کا فوج میں اعلیٰ عہدہ تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، لیزا ایبٹ، جو نہایت خوبصورت لڑکی تھی جس کی ماں کا تعلق برصغیر سے تیار تھا۔ لیزا کے نین نقش ملے جلے تھے۔ وہ اپنے محل میں کسی شہزادی کی طرح رہتی تھی۔ اس کی زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ اس پرسکون بہتی ندی میں پہلا پتھر تب پڑا جب بھرکا اس محل میں آئی۔ برکھا کرنبیر سنگھ ایک نوکرانی کی حیثیت سے اس محل میں لائے تھے۔ انگریزوں اور برصغیر کے رہنے والوں کے درمیان چلنے والی دشمنی کے باوجود جیمز اور رنبیر بہت اچھے دوست تھے۔ کا ایک پرکشش اور تیر تراز لڑکی تھی۔ لیزا کی ماں اس کے بچپن میں ہی اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ وہ نوکروں کی بڑی سی فوج کے درمیان محل میں کسی اداس شہزادی کی مانند رہتی تھی۔ یونیورسٹی جانا اور واپس آ جانا، میوزک کلاس لینا، بس اس کی زندگی میں یہی سب تھا۔ بھرکا اس عمر کی تھی۔ لیزا کی جلد ہی بھرکا سے دوستی ہو گئی۔ وہ اسے ہرگز ملازمہ نہیں سمجھتی تھی، اپنے کپڑے اسے پہننے کو دیتی، اپنے ساتھ میوزک کلاس لینے لے جاتی، غرض کہ وہ اسے اپنی بہنوں کی طرح پیار کرنے لگی تھی۔ لیزا کا ایک پروفیسر تھا، ایلس، جو روحانی علوم میں ماہر تھا، جو زیادہ پیلس کے تہھانے میں موجود لائبریری میں پایا جاتا تھا۔ پروفیسر ایلس کبھی سفید تو کبھی سیاہ رنگ کا گاؤن پہنے ہوتا تھا۔ لیزا پروفیسر ایلس کی بہترین اسٹوڈنٹ تھی۔ لیزا کو دیکھ کر اس کے جیسے بننے اور اس کی زندگی گزارنے کی طلب بھرکا میں بڑھتی گئی۔ جتنا لیزا بھرکا کو اعلیٰ رتبہ دے رہی تھی، اتنا ہی بھرکا کے اندر جلن کا مادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ لیزا سے ہار کھانے لگی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن لیزا کی طرح پرکشش اور اس کی جیسی ادا بھرکا کے پاس نہیں تھی۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ اس کے جیسے پیانو نہیں بجا سکتی تھی۔ اس سے کہانی میں موڑ تب آیا جب ریحان البرٹ کہانی میں داخل ہوا۔ جیمز ایبٹ نے ریحان البرٹ کو اپنی اکلوتی بیٹی کے ڈرائیور کے طور پر رکھا تھا، کیونکہ ان دنوں سیاہ فام لوگوں نے گھوروں کے خلاف محاذ کھولے ہوئے تھے۔ اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے انہوں نے ریحان کو رکھا تھا، جو ایک دلکش انسان تھا۔ اسے پہلے ہی نظر میں لیزا پسند آ گئی تھی، جبکہ دوسری جانب بھرکا کو ریحان پسند آ گیا تھا۔ اس کا رکھ رکھاؤ اور انداز بھرکا کو بری طرح پاگل کر گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور لیزا اور ریحان میں فاصلے سمٹتے گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرنے لگے تھے۔ جس دن بھرکا ریحان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والی تھی، اسی روز اسے ریحان اور لیزا کی محبت کا پتہ چل گیا۔ وہ دونوں بارش میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے عہد و پیما کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بھرکا بری طرح جل گئی۔ وہ ان دونوں سے کچھ فاصلے پر کھڑی بارش میں بھیگی نہیں بلکہ جل رہی تھی۔ میں نے تم سے زیادہ حسین لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، ریحان نے لیزا کے بھیگے چہرے پر چپکے گھنگریالے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے رستے کہا۔ تبھی لیزا کی نظر بھرکا پر پڑی، جس کی آنکھوں سے سیال مادہ بہہ رہا تھا، جو کہا جانے والی نظروں سے لیزا کو دیکھ رہی تھی۔
ارے بھرکا ادھر آؤ، میں تمہیں بتانے ہی والی تھی۔ لیزا ریحان سے ہاتھ چھڑاتی بھرکا کی جانب بڑھی، جبکہ بھرکا اپنی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ ان دونوں کی نزدیکیاں دیکھ ہی نہ پائی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ رات کے تک وہ دونوں اسے ڈھونڈتے رہے تھے، لیکن وہ اسے نہیں ملی۔ لیزا کو بھرکا کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ کتنے ہی دن وہ دکھی رہی، اور پھر جیسے جیمز پیلس واپس لوٹے، لیزا نے انہیں اپنے اور ریحان کے بارے میں بتا دیا۔ ریحان دراصل جیمز کے دوست میجر البرٹ کا بیٹا تھا، جسے انہوں نے جان بوجھ کر ڈرائیور بنا کر بھیجا تھا۔ وہ لیزا کے اس فیصلے سے خوش ہوئے اور ایک حسین شام میں ان دونوں کی منگنی کر دی گئی۔ راج محل، جو کبھی لیزا پیلس کے نام سے مشہور تھا، اس رات دلہن بنا ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کا گاؤن پہنے لیزا شہزادی لگ رہی تھی، لیکن اس رات محل میں عجیب حادثہ ہوا۔ کچن سے باورچی کی لاش برآمد ہوئی، جیسے کسی درندے نے نوچا ہوا تھا۔ محل، جو ہوشیوں کا گہوارہ تھا، پل بھر میں خوف و ہراس کی لپیٹ میں آ گیا۔ بھرکا کا باپ ایک تاترک تھا جو کالے اور شیطانی علم کا ماہر تھا۔ بھرکا ہمیشہ اس سے خفا رہتی تھی کہ اس کا علم کسی فائدے کا نہیں، جو انہیں امیر نہ بنا سکا۔ جب بھرکا واپس اپنے باپ کے پاس لوٹی تو اس کی 22 سالوں پر مشتمل کڑی تپسیا مکمل ہو چکی تھی۔ وہ خود شیطان کا بڑا پیروکار بن چکا تھا۔ باپ نے اپنی بیٹی کے مسئلے کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ بھرکا نے سنا تھا اگر شیطان کو کسی ایسے انسان کی قربانی یا بلی دی جائے جس نے شیطان کی لمبے عرصے تک تپسیا کی ہو، تو قربانی دینے والوں کو وہ ساری طاقتیں مل جاتی ہیں جو قربانی چڑھنے والے کے پاس ہوتی ہیں۔ اور ایک رات بھرکا نے اپنے ہی باپ کو قربان کر دیا۔ اسے لیزا کی جگہ لینی تھی، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ تمہیں دیکھ کر ایسے کیوں لگتا ہے میرا جیسے تمہارا اور میرا تعلق صدیوں پرانا ہو؟ وہ میرا کے سامنے بیٹھا اپنی الجھن بیان کر رہا تھا۔ تعلق کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، لوگ دھوکہ دے ہی جاتے ہیں۔ وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ ریحان اس کی بات پر چونکا تھا۔ کیا وہ سب جان گئی تھی؟ نہیں، ریحان نے سر جھٹکا۔ تم اداس شہزادی کیوں بنی رہتی ہو؟ وہ آج اپنے دل میں اٹھتے ہر سوال کا جواب مانگ رہا تھا۔ خوش رہنے کی وجہ ختم ہو چکی ہے، میرا نے کافی کے کپ پر انگلی پھیرتے گہرا سانس لے کر جواب دیا۔ تبھی ریحان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ میرا ایک پل کو لرزی تھی۔ میرا یقین کرو، میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، بلکہ ہمیشہ خوش رہنے کی ہر وجہ کو ڈھونڈ کر لانے کی کوشش کروں گا، وہ مان سے کہہ رہا تھا۔ میرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور جانچنے کی کوشش کی، آیا وہ سچ کہہ رہا تھا یا نہیں۔ ریحان کی آنکھیں جو نرم گرم جذبات سے لبریز تھیں، پل بھر کے اندر سٹ پڑی، اور اس نے ایک جھٹکے سے میرا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے، وہ سرد و سپاٹ تاثرات لیے کہہ رہا تھا، اور میرا بس اس کے بدلتے روپ کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ شیطان کی پیروکار بننے کے بعد بھرکا نے سب سے پہلے ایک ڈائن شکنتلا کو محل بھیجا، جس نے ایک ملازم کا خون پی کر اپنی طاقت کو بحال کیا، اور پھر آہستہ آہستہ سب بدلنے لگا۔ ریحان کا رویہ لیزا کے ساتھ عجیب ہوتا گیا۔ بھرکا اسے اپنے وش میں کر رہی تھی۔ اس نے جادوئی علم سے ریحان کے دماغ کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ وہ لیزا سے دور ہو گیا تھا۔ انہی دنوں پروفیسر ایلس ایسے ہی کسی مخلوق پر کتاب لکھ رہے تھے، جس میں انہیں اس مخلوق کے بارے میں سب لکھا تھا کہ اسے کیسے زندہ رکھا جا سکتا ہے اور کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ بھرکا کو جیسے ہی اس کتاب کا علم ہوا تو وہ اس کو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ پروفیسر نے لیزا کے ساتھ مل کر کتاب کو لائبریری میں چھپا دیا تھا۔ اس کتاب تک ایسی کوئی بری مخلوق نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس روز ریحان آخری بار پہلے سے آیا تھا۔ لیزا تہانے میں موجود اپنے پسندیدہ کمرے میں رکھے پیانو کو بجا رہی تھی جب تہانے میں آگ لگ گئی، اور یہ آگ لگانے والا ریحان تھا، اور اس آگ میں لیزا اپنی جان دے گئی۔ دوسری جانب پروفیسر ایلس بھرکا کو قید کرنے کا عمل کر رہے تھے۔ جیسے ہی لیزا کی موت ہوئی تو بھرکا اپنی حویلی میں، جسے اس نے جادو کے زور پر حاصل کیا تھا، قید ہو کر رہ گئی۔ وہ اس کمرے سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ جیسے ہی بھرکا قید ہوئی تو ریحان اپنے حواس میں لوٹا، اور یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے لیزا کو مار ڈالا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مشل تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں تیل، جو اس نے تہانے کی سیڑھیوں سے لے کر باہر تک گرا کر آگ لگا دی تھی۔ یہ میں نے کیا کیا؟ وہ ہیجانی انداز میں چلایا تھا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ہائنہ کو اپنے سینے میں درد کی ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ ریحان اب وہی تیل اپنے اوپر گرا رہا تھا۔ مشل اس نے دور رکھی تھی۔ ریحان وہ اسے روکنا چاہتی تھی جب ایک سایہ اس کی جانب بڑھا اور اس نے ہائنہ کو دبوچ لیا۔ ٹب میں ساکت پڑے ہائنہ کے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ وہ کسی چیز سے اپنے آپ کو چھڑا رہی تھی۔ بھرکا قید ہو گئی تھی، لیکن شکنتلا آزاد تھی۔ بھرکا کی غلام دانشاد صبح سے اب تک کافی مصروف رہا تھا۔ وہ بھی اپنے آفس لوٹا تھا جب اس نے کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے موبائل نکالا۔
آئینہ کا میسج دیکھ کر وہ فوراً سیدھا ہوا۔ میں آج خطرناک سفر پر جا رہی ہوں۔ میں نہیں جانتی میری واپسی ہوگی یا نہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا، المیرا کو ہر حال میں بچانا ہے۔ لیکن کیسے؟ یہ تمہیں کچھ میرا بتا دے گی، اور کچھ میرے کوٹ کی جیبوں میں پڑے کاغذ کے وہ چند ٹکڑے۔ مجھے امید ہے میری بات کا یقین کیا جائے گا۔ آئینہ کا میسج پڑھ کر دانش کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور باہر کی جانب بھاگا۔ وہ طوفان کی طرح گاڑی چلاتا محل تک پہنچا تھا، بنا کسی سے پوچھے، کسی سے بات کیے۔ وہ آئینہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی۔ جیسے ہی وہ آئینہ کے کمرے کے باہر پہنچا، میرا پہلے سے وہاں موجود تھی۔ وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ ریحان اسے محل چھوڑ کر جانے کہاں چلا گیا تھا؟ آئینہ کہاں ہے؟ دانش نے خشک ہو چکے گلے کے ساتھ میرا سے پوچھا۔ وہ اندر ہے اور دروازہ نہیں کھول رہی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا، میرا نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اور عنکبور؟ دانش اب دروازے کو کندھے سے ٹکر دیتے پوچھ رہا تھا۔ محل کے دروازے مضبوط تھے، وہ ایسے نہیں ٹوٹ سکتے تھے۔ پتہ نہیں، محل تو میرے ساتھ آیا تھا، اب جانے کہاں چلا گیا، میرا نے جواب دیا۔ تم جاؤ، رام ناتھ کو بلاؤ، دانش نے چلا کر کہا، اور میرا رام ناتھ کو بلانے بھاگی، جس کے پاس ہر کمرے کی چابی ہوتی تھی۔ دانش کو جانے کی وہ اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے بالکنی کی جانب بھاگا، جہاں سے ایک کھڑکی میرا کے کمرے میں کھلتی تھی۔ اب وہ اپنی گن نکالے کراس دستے سے کھڑکی کے شیشے پر وار کر رہا تھا۔ جیسے ہی شیشہ ٹوٹا، اس نے ہاتھ اندر ڈال کر کھڑکی کی کنڈی گرائی اور اسے کھول کر اندر داخل ہوا۔ آئینہ، کہاں ہو تم؟ اب وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ جیسے ہی باتھ روم میں پہنچا تو اسے ایک جھٹکا لگا، اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ آئینہ باتھ ٹب میں جیسے تیر رہی تھی، اور ٹب کا پانی خون کی مانند سرخ ہو چکا تھا۔ شام کے 4 بجے آئینہ کو ہوش آیا تھا۔ اس کی بائیں بازو بری طرح زخمی تھی، جو شکنتلا اب قید تھی۔ وہ ماضی میں آزاد تھی، اور آئینہ کی بدقسمتی کہ اس نے آئینہ کو ماضی میں دیکھ لیا۔ آئینہ نے اس کا پہلے ہی انتظام کیا تھا، اسے اندازہ تھا ایسا کچھ ہوگا، تبھی وہ چھری ہاتھ میں تھام کر باتھ ٹب میں لیٹی تھی۔ جیسے ہی شکنتلا نے اس پر حملہ کیا، اس نے اپنے بچاؤ کے لیے چھری سے شکنتلا پر وار کیا تھا۔ وہ دونوں زخمی ہو گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ آئینہ کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر دانش اس کی جانب لپکا۔ اس نے ہی آئینہ کو ٹب سے باہر نکالا تھا، اور اس نے ہی اس کے بازو کی پٹی کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ نکاہت سے مسکرائی۔ اس کا کافی فون بہہ گیا تھا۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ یہ کام اتنا خطرناک ہے، میں تمہیں کبھی اجازت نہ دیتی۔ المیرا رو دینے کو تھی، اس سے پہلے آئینہ کو جواب دیتی سیلا دودھ کا گلاس تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آئینہ آپی۔ اگر دانش بھائی آپ سے ناراض تھے تو ہمیں بتاتی، ہم خود انہیں منا لیتے، لیکن خودکشی، اوف، سیلا نے جھڑچھڑی لیتے کہا۔ اس کی بات پر آئینہ نے چونک کر دانش کو دیکھا، جو سٹ پٹائے ہوئے نظریں چرا گیا تھا۔ آئینہ نے المیرا والا معاملہ زینیا آپی اور سیلا سے بھی پوشیدہ رکھا تھا، اسی لیے اس کی حالت پر جانے دانش نے سب سے کیا جھوٹ بولا تھا۔ سیلا نے دودھ کا گلاس آئینہ کو تھمایا، جو اب تک تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اور آپ دانش بھائی، آپ کو آئینہ آپی کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی چاہت کو ایسے ناراض نہیں کرتے۔ دودھ پیتی آئینہ کو تو جیسے اچھو ہی لگ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، کچھ کھانے کو لاؤ، باقی باتیں بعد میں کر لینا۔ دانش اور آئینہ کو گھبراتے دیکھ کر المیرا نے اسے کمرے سے باہر بھیجا۔ ایم سوری، مجھے جھوٹ بولنا پڑا کہ ہماری منگنی ہو چکی ہے اور میں تم سے ناراض تھا، اسی لیے تم نے ایسا کیا۔ دانش نے شرمندہ ہوتے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، وہ زبردستی مسکرائی۔ اس بار اسے بچانے حازم نہیں آیا تھا، یعنی وہ اپنی قوم کا سردار بن چکا تھا۔ جانے یہ عنکبور کہاں چلا گیا ہے؟ میرا بڑبڑائی۔ وہ یہاں نہیں ہے، شاید واپس گیا ہے، آ جائے گا۔ آئینہ نے گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے کو اندر کھینچتے جواب دیا، میں جانتی ہوں آج رات کیا ہونے والا ہے، اور ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، اور بورے چاند کی رات ہے، اور آج ریحان۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ میرا نے چونک کر اسے دیکھا تھا، پھر آئینہ نے ان دونوں کو بھڑکا ریحان اور لیزا کی کہانی سنائی۔ المیرا کی شکل لیزا سے کس حد تک ملتی تھی، جبکہ ریحان اس ریحان کا ہم نام تھا جس سے لیزا اور برکا نے بیک وقت محبت کی تھی۔ اس رات جب ریحان اور لیزا کی منگنی ہوئی اور شکنتلا نے ایک ملازم کا خون پیا، اسی رات برکا لیزا کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کا خوبصورت روپ انتہائی مکروہ صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس نے لیزا کو ریحان سے دور رہنے کا کہا تھا۔ لیزا کو جب پتہ چلا کہ برکا انسان نہیں رہی تو اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے ایک اچھی دوست کھو دی تھی۔ وہ لیزا کو اسی وقت مارنا چاہتی تھی، لیکن اس نے دھمکی دے کر چھوڑ دیا، اور چیز کا لیزا کو فائدہ ہوا۔ اس نے پروفیسر ایلس کو سب کچھ بتا دیا، اور پروفیسر ایلس نے اسی کام پر وہ کتاب لکھنا شروع کر دی۔
انہوں نے اپنے سارے علوم کو استعمال کرتے ہوئے برکہ کو قید کر دیا تھا، لیکن وہ سب کچھ تباہ کر چکی تھی اور اب واپس آنا چاہتی تھی۔ آئینہ نے دانش اور میرا کو ساری کہانی سنائی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ المیرا نے بے ساختہ پوچھا۔ انتظار۔ آئینہ نے کمرے کی کھڑکی سے باہر اترتی شام کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ رات کا انتظار، جب چاند اپنے جوبن پر آ جائے گا تب ریحان اپنا مقصد پورا کرے گا، آئینہ نے پورے اسرار لہجے میں کہا تھا۔ دانش کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں، جبکہ آئینہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم وہ کیسے بھول آئے؟ وہ غصے سے چلا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں کیا تم نے یہ؟ وہ جیسے اسے کھا جانے کو بے چین تھی، جبکہ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ کوئی جواب نہ دیا۔ آج کی رات بہت اہم رات ہے۔ آج مجھے باہر نکالو ریحان، میں تمہارے بنا نہیں جی سکتی، پھر ہم ایک ساتھ رہیں گے ہمیشہ۔ اس کے غصے بھری آواز پل بھر میں نرم ہوئی اور التجائیہ جھکنے لگی۔ مجھو کی گردن کو اسپات میں ہلانے لگا۔ اب جاؤ اور شکنتلا کو آزاد کراؤ، اس کی ضرورت ہے مجھے۔ ایک پھر سے حکم دیا گیا تھا۔ آج کی رات معمول سے زیادہ روشن اور چمکدار تھی۔ محل میں ایک عجیب سی پراسرار خاموشی چھائی تھی۔ وہاں رہنے والے نفوس کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ جانے کیا ہونے والا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ جیسے ہی گھڑی نے 11:45 کا گھنٹہ بجایا، ایک سایہ المیرا کے کمرے کے جانب بڑھا۔ وہ دبے قدموں اور ساکت دل کے ساتھ اس کمرے تک پہنچا اور دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے کھول دیا گیا۔ اب وہ سایہ بیڈ پر سوئے وجود کی جانب بڑھا تھا۔ المیرا پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اور پھر اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا۔ آج محل کی ساری روشنیاں بند تھیں۔ محل کی قد آور کھڑکیوں سے جو شیشے کی تھی، چاند کی روشنی محل میں داخل ہو رہی تھی۔ اب وہ المیرا کو اٹھائے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کے مطابق سب اپنے اپنے کمروں میں خواب ہرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ اس کا رخ محل سے باہر کی جانب تھا۔ جیسے ہی محل کے خارجی دروازے سے کچھ فاصلے پر پہنچا، اچانک ایک تیز آواز ابھری اور پورا محل روشنیوں میں نہا گیا۔ تیز روشنی سے بچنے کے لیے ریحان نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ وہ چونک گیا تھا۔ جب اس نے ہاتھ ہٹا کر سامنے دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ اس کے سامنے دروازے پر المیرا کھڑی تھی۔ اگر وہ میرا تھی تو پھر جسے اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ کون تھی؟ اس نے گود میں اٹھائے وجود کو زمین پر کھڑا کرنا چاہا۔ جیسے ہی اس نے زمین پر کھڑا کیا، سلا نے فٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ میرا کا لباس پہنے اس کے کمرے میں سو رہی تھی، لیکن اس نے اچھے سے دیکھا تھا وہ تو المیرا تھی۔ لیکن اب وہ بھنچکا کر رہ گیا تھا۔ سلا تیزی سے اس سے دور ہوئی۔ ریحان نے ایک نظر اپنے چاروں طرف ڈالی۔ وہ گرا ہوا تھا۔ دانش، داؤد، آئینہ، زینیا آپی، سلا، میرا اور رام ناتھ سب نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ ریحان نے اسپاٹ تاثرات لیے اور برف جیسی سرد آنکھوں سے ایک ایک نظر سب کو دیکھا۔ آخر میں اس کی نظریں مینا پر آ کر رک گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے دھوکہ دینا صرف تم جانتے ہو؟ دانش نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ دانش کی پلاننگ تھی کہ المیرا کی جگہ سلا کو اس کے کمرے میں لٹایا جائے گا، اور سلا کے چہرے پر المیرا کی جھلک آئینہ لائی تھی تاکہ ریحان کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ ریحان نے دانت بھینچتے خود پر ضبط کیا۔ وہ اپنے حواسوں میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اسے کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ شاید ریحان کا اس سب میں ہاتھ نہ ہو، لیکن اب ثابت ہو گیا تھا وہ اس کی جان لینے آیا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتی آگے بڑھی اور ریحان کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس نے نم آنکھوں سے ریحان کی سیاہ اور سرد آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں کوئی جذبہ، کوئی رمق نہیں تھی، یوں جیسے اس کے پاس جذبات نام کی کوئی چیز ہو ہی نہ۔ محبت کرنے کا دعویٰ کر کے موت کا تحفہ دینے جا رہے تھے۔ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے ریحان؟ مناظر ٹھیک کہتا ہے، یہ جان کہنے والے ہی اکثر جان لیتے ہیں۔ وہ سسکیوں سے رو دی تھی۔ پل بھر کو ریحان کے دل میں حرکت ہوئی۔ اسے درد محسوس ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل کے سیاہنی شکنجے نے اس کے دل کو جھکڑتے ہوئے ساکت کیا تھا۔ محبت کرتے تھے نا مجھ سے، پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ شکوے بڑی نظروں سے سوال کر رہی تھی، جبکہ ریحان خاموش رہا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا کو گلے سے دبوچا۔ اسے چھوڑ دو ریحان، ورنہ تم جان سے جاؤ گے، آئینہ چلائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ گھڑی تھی جو ریحان نے میرا کو دی تھی۔ ریحان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے ابھی تک میرا کی گردن کو دبوچا ہوا تھا۔ المیرا، اس کی ابلتی آنکھیں دیکھ کر زینیا آپی اور سلا تڑپ اٹھی تھی۔ ریحان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے میرا کو دیکھ رہا تھا۔ آئینہ نے بائیں ہاتھ میں پکڑا لائٹر جلایا اور اس کے شعلے پر گھڑی کو رکھا۔ جیسے ہی آگ کی تپش نے گھڑی کو جلایا، ریحان کی چیخ ابھری۔ اس نے جھٹکے سے میرا کو چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ سینے پر ہاتھ رکھے نیچے جھکا ہوا تھا۔ میرا کھانستے ہوئے اپنا گلا مسل رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو میرا؟ زینیا آپی نے اسے تھاما تھا۔ میرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ بند کرو اسے۔ ریحان آئینہ کی جانب دیکھتے چل آیا تھا، لیکن آئینہ نے گھڑی کو آگ کے شعلے سے دور نہیں کیا تھا۔ ریحان اب گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ اس کا سینہ جل رہا تھا، یا اس کے سینے پر جمی برف پگھل رہی تھی۔
ریحان نے درد سے کراہتے ہوئے میرا کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، نمی تھی، ویسا ہی درد، ویسی ہی نمی جو مناظر کی آنکھوں میں تھی جس رات اس نے میرا کو آخری بار دیکھا تھا اور پھر خودکشی کر لی تھی۔ میرا کو ریحان میں مناظر کی جھلک نظر آئی تھی اور پھر اس کی سماعت میں حائنہ کے الفاظ گونج گئے۔ ریحان کا کوئی قصور نہیں ہے میرا، وہ بے بس ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ریحان البرٹ بے بس تھا، جیسے مناظر بے بس تھا۔ اگر ریحان اب تک زندہ ہے تو اس کی وجہ اس کا نام ہے جو ریحان البرٹ سے ملتا ہے، ورنہ وہ مناظر کی طرح اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ وقت سے تھوڑا پیچھے جائیں تو وہ سب حائنہ کے کمرے میں موجود تھے۔ لیزا تو مر گئی لیکن اس کے احساسات اسی محل میں زندہ ہیں۔ جب تم یہاں آئی تو اس نے محسوس کر لیا تھا، وہ تمہیں تہخانے میں لے کر گئی تاکہ تمہاری مدد کر سکے، لیکن تمہاری کلائی میں بندھی وہ گھڑی جس میں شکنتلا کا سایہ تھا وہ لیزا پر چھپٹ پڑی۔ اس رات تہخانے میں تمہیں بچانے والی لیزا ہی تھی، جو روشنی تم نے دیکھی تھی جس نے دروازہ کھولا تھا وہ اور کوئی نہیں، لیزا ہی تھی، حائنہ بتا رہی تھی جبکہ وہ سب دم سادے سن رہے تھے۔ اب وقت آ گیا تھا جب زینیا آپی اور سلا کو بھی ساری سچائی سے آگاہ کیا جاتا تاکہ وہ ان کی مدد کر سکتی۔ بھڑکا کی قید سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ تھا، کسی ایسی لڑکی کو شیطان کے سامنے پیش کیا جاتا تو چند خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ۔ پہلی یہ کہ وہ اکلوتی اور وہ چاند کی چودوں کو پیدا ہوئی ہو، اور سب سے بڑی خصوصیت کہ اس کی شکل لیزا سے ملتی ہو، اور یہ ساری نشانیاں تم میں موجود ہیں المیرا، حائنہ نے الماری کی جانب دیکھتے کہا۔ میرا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، اسے اپنی موت صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ تمہیں یاد ہے وجے پور کا وہ مندر جہاں مناظر نے خودکشی کی تھی اور جس کے سامنے تمہاری گاڑی اکثر رک جاتی تھی؟ وہ وہی مندر ہے جہاں برکا کے باپ نے تپسیا کی تھی۔ برکا تو قید تھی لیکن شکنتلا نے اس کی ہر ممکن مدد کی۔ جب اسے تمہارا علم ہوا تو اس نے مناظر کو اپنے وش میں کیا۔ آج سے 5 سال پہلے بھی یہ رات آئی تھی جو آج ہے، لیکن مناظر تمہیں مار نہیں سکتا تھا۔ وہ جب اپنے حواسوں میں لوٹا تو اس نے خودکشی کر لی، اور پھر ریحان آیا۔ ریحان کو دیکھ کر برکا خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ اس نے ریحان کو مضبوطی سے اپنے اثر میں لیا تھا، وہ اسے ریحان البرٹ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے جس نے لیزا کی جان لی تھی۔ ریحان تمہیں چاہتا ہے، یہ سچ ہے، لیکن اس کا دل شکنتلا نے جکڑ رکھا ہے۔ سچ تو یہ ہے جب وہ تمہارے آس پاس ہوتا ہے، شکنتلا اسے اندر ہوتی ہے، وہ اس کے دل کو ساکت رکھتی ہے، دھڑکنے نہیں دیتی۔ جیسے ہی وہ دھڑکتا ہے وہ ڈائن اسے دبوچ لیتی ہے۔ ریحان کے اندر جو تکلیف ہے وہ ہم نہیں محسوس کر سکتے۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی جبکہ باقی سب کا سانس اٹک گیا تھا۔ لیکن ہم ریحان برکا کے قبضے سے آزادی کیسے دلا سکتے ہیں؟ دانش نے پوچھا۔ ایک ہی حل ہے، شکنتلا کو مارنا ہوگا۔ فی الوقت تو وہ تہخانے میں قید ہے لیکن ریحان کے دل پر اس کا قبضہ ہے۔ میں نے ان کا بور کو بھیجا ہے، مجھے امید ہے وہ اس گھڑی کو نکال لانے میں کامیاب ہوگا، کچھ اس طرح کہ شکنتلا آزاد نہ ہو۔ حائنہ نے گہرا سانس لیا۔ بھرکا اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ داؤد نے سوال کیا۔ بھرکا قید میں کچھ نہیں کر سکتی، وہ سب شکنتلا سے کرواتی ہے۔ اگر آج کی رات گزر گئی تو بھرکا کو انتظار کرنا پڑے گا جب 5 سال بعد یہ رات واپس نہیں آ جاتی، اور اگر المیرا اس کا شکار نہ بن پائے تو پھر اسے انتظار کرنا ہوگا جب تک میرا جیسی کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوتی۔ لڑکی اس بار وہ یہ کام کیے بنا سانس نہیں لے گی کیونکہ شکنتلا زندہ ہے۔ اگر اسے ختم کر دیا جائے تو بھرکا کبھی قید سے باہر نہیں نکل پائے گی۔ عنکبوت کو کمرے میں ظاہر ہوتے دیکھ کر حائنہ خاموش ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ گھڑی تھی، اس نے وہ گھڑی حائنہ کو دی۔ جیسے ہی حائنہ نے گھڑی تھامی اسے ایک جھٹکا لگا تھا، وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ المیرا نے پریشانی سے پوچھا۔ حائنہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھی، وہ جتنی دیر بے ہوش رہی اس میں ریحان کا اپنا کام کر چکا تھا، اس نے شکنتلا کو تہخانے سے آزاد کر دیا تھا۔ شکنتلا آزاد ہو چکی ہے اور کیا؟ المیرا نے پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ پوچھا۔ ریحان کی جان اس گھڑی میں قید ہے، اگر ہم نے اس گھڑی کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ریحان مر جائے گا، حائنہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر سب جیسے سناٹے میں چلے گئے تھے، ایک گہری خاموشی کمرے میں پھیل گئی تھی۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمیں جو کرنا ہے جلد کرنا ہوگا، حائنہ کہتی الماری کی جانب بڑھی اور اس نے اس میں سے کچھ نکالا تھا۔ یہ ایک خنجر تھا، نیلے رنگ کے میان میں قید وہ تیز دھار والا خنجر، اسے حازم نے دیا تھا۔ خنجر پر ایک آنکھ کا نشان بنا تھا اور اس طرح جب نیلے کو روشنی پھیلی ہو ایک آنکھ والے خنجر سے اس پر کرنا وار۔ ریحان نے شکنتلا اور بھرکا جیسی شیطان کی پیروکاروں کی قید میں ہونے کے باوجود ہماری مدد کی ہے۔ اس نے وہ ٹارچ لائبریری میں چھوڑی تھی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم سے پہلے بھی وہاں کوئی آیا تھا، اور خنجر سے وار کرنے والا صفحہ بھی وہ جان بوجھ کر چھوڑ گیا تھا تاکہ ہم اسے پڑھ سکیں اور جان سکیں شکنتلا کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔
آئینہ نے سر داب بھرتے کہا۔ اسے ریحان پر ترس آ رہا تھا۔ المیرا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ ہمارے پاس خنجر تو ہے، لیکن ہمیں یہ وار کس پر کرنا ہوگا؟ دانش نے اجنبی سے پوچھا۔ اس گھڑی پر۔ آئینہ نے ہاتھ میں پکڑی گھڑی کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی بات پر وہاں موجود ہر نفوس کا سانس اٹکا تھا۔ ابھی آئینہ نے لائٹر کی آگ بجھائی بھی نہیں تھی جب ایک سایہ خوفناک آواز میں چیختا محل کی کھڑکی کو توڑ کر آئینہ کی جانب لپکا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ آئینہ کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ نیچے گری۔ گھڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ اب وہ سایہ جو یقیناً شکنتلا ڈائن تھی اس گھڑی کی جانب لپکی۔ اس سے پہلے وہ گھڑی کو اٹھاتی، عنکبوت جو نظروں سے اوجھل تھا بجلی کی مانند شکنتلا کی جانب لپکا۔ دانش نے تیزی سے اپنی گن نکالی۔ اس میں ایک خاص گولی نہیں تھی، بلکہ ایک خاص قسم کا مایع تھا جو انہیں لائبریری سے ملا تھا۔ وہی لائبریری جہاں وہ کتاب تھی، اور یہ کتاب میں لکھا تھا شکنتلا جیسی ڈائن کو ختم کرنے کے لیے اس سیال مایع کو اس پر گرایا جاتا، اور کتاب کے صفحہ نمبر 91 سے 100 کے درمیان لکھا تھا۔ اس لائبریری سے یہ مایع دانش اور داؤد نکال کر لائے تھے، اور ابھی دونوں کے پاس تھا۔ عنکبوت شکنتلا کو پکڑ چکا تھا۔ وہ دونوں اب سائے کی صورت میں محل کی دیوار سے ٹکرا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ریحان اس گھڑی تک پہنچتا، آئینہ بجلی کی مانند سے اس گھڑی تک پہنچی، اور اپنے کوٹ میں جیب سے وہ خنجر نکال کر گھڑی کے ڈائل پر وار کیا۔ گھڑی کے ڈائل کا شیشہ ٹوٹا تھا۔ ریحان کی دردناک چیخ ابھری، اور وہ کراہ کر نیچے گر گیا۔ چونکہ شکنتلا ریحان سے جڑی تھی، اس کی بھی چیخ ابھری تھی۔ وہ اب سائے سے ایک انسانی وجود میں آئی جس کا چہرہ خوفناک تھا۔ عنکبوت نے اسے گردن سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عنکبوت نے گردن سے پکڑے ہوئے اسے نیچے پٹھا تھا۔ شکنتلا انبور کی موجودگی اور اس کے وجود سے ناواقف تھے، ورنہ وہ کبھی وہاں ایسے آنے کی حماقت نہ کرتی۔ دانش اور داؤد نے آگے بڑھ کر اپنی گن سے بنا دیر کیے شکنتلا پر فائر کیا۔ وہ گہرا سیال مایع کسی گولی کی طرح شکنتلا کے وجود سے ٹکرایا تھا۔ محل میں اس کی چیخوں کی خوفناک آواز گونج اٹھی تھی۔ شکنتلا کے وجود میں آگ لگ چکی تھی۔ اب وہ سوکھی لکڑی کی مانند جل رہی تھی۔ آگ لپک کر ان کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آئینہ نے سب کو پیچھے کر دیا تھا۔ آگ کا الاؤ بہت زیادہ تھا۔ آگ کے بھڑکتے شعلوں کے باہر سیڑھیوں سے پڑے کھڑکی کے قریب چاند کی دھوتیا روشنی میں کھڑے پروفیسر ایلس پر آئینہ کی نظر پڑی۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں آئینہ کو داد دی تھی۔ پروفیسر کے بائیں جانب آئینہ کو لیزا نظر آئی تھی، جو نم آنکھوں سے خون میں لت پت پڑے ریحان کو دیکھ رہی تھی۔ ریحان المیرا جیسے خواب سے جاگی تھی۔ وہ چلاتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ اب وہ سب لوگ ریحان کے ارد گرد جمع تھے۔ داؤد اور دانش اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ المیرا کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ المیرا کو ریحان کے لیے روتا دیکھ کر لیزا ہلکا سا مسکرائی، اور پھر وہ دونوں آگ کے بجھتے ہی چاند کی روشنی میں دھوئیں کے مانے تحلیل ہو گئے۔ آئینہ نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے تنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا۔ اس کے ہاتھ میں ہاضم کا دیا گیا خنجر تھا۔ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ میرا کو دیکھا، جس کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ 2 دن بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے اوپر نرم گرم سے بستر پایا تھا۔ نکاحت سے اس نے دھیرے دھیرے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ ریحان، میرا کی آواز گونجی تھی۔ اس نے نرم ملائم ہاتھ سے ریحان کا ہاتھ تھاما۔ ریحان نے دائیں جانب دیکھا تو میرا کو اپنے اوپر جھکے پایا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ اس کا جسم پٹیوں میں جکڑا تھا۔ آئینہ نے اس پر وار لازمی کیا تھا، وہ اسی لیے کہ شکنتلا کمزور پڑے اور اس کے اندر سے شکنتلا کا سایہ نکلے، لیکن اس نے یہی کوشش کی تھی کہ ریحان کو موت سے بچایا جائے۔ اسے مسکراتا دیکھ کر وہ اس کے پاس ہی بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ ریحان نے واپس اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ اب محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی؟ وہ بامشکل بول رہا تھا۔ المیرا ریحان سے نفرت کر سکتی ہے، لیکن لیزا ہرگز نہیں۔ میں لیزا سے اس کی محبت نہیں چھین سکتی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی، اور ریحان جانتا تھا المیرا لیزا ہی تو تھی، پھر وہ ریحان سے الگ کیسے رہ سکتی تھی؟ اس کی بات پر ریحان بھی مسکرا دیا تھا۔ ایک گہری چال چلنے کے بعد بالآخر وقت انہیں ملانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ تو تم ہاضم سے ملنے کب جا رہی ہو؟ وہ دونوں کچھ دیر پہلے ریحان سے مل کر آئے تھے، اور اب ہسپتال کی عمارت سے باہر نکل رہے تھے۔ جب دانش نے آئینہ سے پوچھا، موسم ابر آلود تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی جا رہی تھی۔ جب وہ بلائے گا میں چلی جاؤں گی، آئینہ نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ میں ریحان اور المیرا کے لیے بہت خوش ہوں، کم از کم انہیں تو اپنی محبت ملی۔ دانش مسکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ آئینہ کوئی جواب دیتی، دانش کے موبائل پر بیل ہوئی۔ داؤد کی کال تھی۔ دانش نے گہرا سانس لیتے فون کان سے لگایا۔ ہیلو دانش، کہاں ہو تم؟ جلدی سے سٹی لائبریری پہنچو، یہاں عجیب و غریب معاملہ پیش آیا ہے۔ کچھ دیر پہلے لائبریری میں آگ لگ گئی تھی۔ لائبریری کے اندر ایک رائٹر موجود تھا۔ حیرت انگیز طور پر لائبریری کی ساری کتابیں جو جل گئی تھی اب واپس صحیح سلامت موجود ہیں۔
جبکہ وہ رائٹر جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ داؤد کی خوفناک سی آواز ابری تھی۔ ہائنا اور دانش نے بیک بک چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ یعنی ایک اور مما، ایک اور راز۔ داؤد مزید کچھ کہہ رہا تھا جبکہ ہائنا نے عنکبوت کو پکارا تھا۔ وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ دانش اور داؤد کا ایک ایک ہاتھ پکڑا اور پل بھر میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ جہاں کچھ دیر پہلے دانش اور ہائنا موجود تھے وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ یعنی وہ سٹی لائبریری پہنچ چکے تھے۔ ہسپتال کے لان میں کام کرتے مالی نے یہ منظر دیکھا تھا۔ پھر وہ گش کھا کر گر پڑا۔ لندن کی بارش اس منظر پر مسکرائی تھی۔ آج کی بارش نئے راز، نئی کہانی ساتھ لائی تھی۔ ختم شد۔ جلد ملیں گے مس ونڈر اور اس کی ٹیم، دانش، عنکبوت، داؤد اور پروفیسر ایلس کے ساتھ کسی اور کہانی میں۔ So جی this is the end of this novel. Hope you will like it. Please like, share, subscribe and comment. اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ لائک اس کی سٹوری تھوڑا ہارر تھا، پھر مسٹری بھی تھی، اور لائک جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا، اور تھوڑی سی فینٹیسی لائف تھی میرے مطابق۔ لائک تھوڑا سا وہ ٹائم ٹریول کا ذکر تھا جو کہ مجھے لگتا ہے اسٹرینجر تھنگس سے امپریس ہو کے لیا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ ٹائم ٹریول کے علاوہ تھوڑا سا لائک جادو اور میجک ان چیزوں کا بھی تھا، پھر حسد اور یہ چیزیں۔ تو اوور آل ناول بہت اچھا تھا، مجھے تو بہت مزے کا لگا۔ آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا۔